الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی بھی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بھی بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنی کثرت سے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی رحمتوں کے حصار میں رہیں گے، اتنی ہی رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں گے اور نیکیاں اتنی ہی ہم حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکی کی حرص اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے خاندان اور اسلام، دین اسلام خاندان کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ یوں کہیں کہ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر میں ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، دل کو چھو جانے والی باتیں ہوں گی، بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے رویے، ہمارے انداز بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ ہوا میں اڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ یہ ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو خاندانوں کو آپس میں ملانے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن یہی ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو حساس رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، دل توڑ کے رکھ دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ناطے رشتے ختم کر دیتا ہے، وہ ایک جملہ ہی ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہماری بول چال، ہماری گفتگو کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھجا ہوا تیر، اس انداز میں تو ہم گفتگو نہیں کرتے کہ سامنے والے کو چھلنی کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب رشتوں کا پاس نہیں رکھا جاتا تو ایسے افراد پھر تنہا رہ جاتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے نا کہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ 2 سگی بہنوں کا واقعہ ہے کہ 2 سگی بہنیں جب ان کی اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو آپس میں رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ ایک بہن اپنے بیٹے کا رشتہ دوسری بہن سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتی ہیں، یہاں تک کہ جو بیٹی تھی ان کو چشمہ لگا ہوا تھا، نظر کمزور تھی۔ رشتہ طے ہو گیا، ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن رشتہ طے ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر رشتہ کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ ایسے لمحات بھی آئے کہ دونوں بہنوں میں آپس میں شدید اختلافات ہوئے۔ اب جو لڑکے کی والدہ تھی وہ بہن ایک دن اپنی بہن کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں تم پر یہ احسان کر رہی ہوں کہ جو اپنا صحیح سالم بیٹا ہے اس سے تمہاری اندھی بیٹی کا نکاح کر رہی ہوں، اب میں نے یہ رشتہ توڑ دینا ہے، مجھے تمہاری اندھی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا صحیح سالم ہے اور تمہاری بیٹی تو اندھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں مدنی چینل کی ناظرین، جب ایک ماں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ تانا سنا ہوگا، اس کے دل پر قیامت کون سی ٹوٹی ہوگی کہ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اندھی کہا جا رہا ہے۔ ایک عیب ہو بھی لیکن جب ماں باپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو دل چور چور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ اس کی سگی بہن تھی جس نے یہ تانا دیا تھا۔
اللہ اکبر. بہرحال رشتہ توڑ کر وہ بہن چلی جاتی ہے اور اپنے گھر میں جا کر کام سے لگ جاتی ہے, اور ایک دن سوچتی ہے کہ کیوں نہ یہ کچھ لوہے کے پائپ ہیں میں ان کو اوپر رکھوا دوں. جیسے ہی اوپر رکھوانے کے لیے جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ کام میں لے لیا. ایک پائپ لوہے کا گرتا ہے اور سیدھا لڑکے کی آنکھ میں لگتا ہے اور وہ آنکھ نکل کر باہر آ جاتی ہے. اب اس بہن پر قیامت ٹوٹی, اس ماں پر قیامت ٹوٹی کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, صحیح سالم میرا بیٹا تھا. اب اسے اپنی بہن کو کہے ہوئے جملے یاد آ رہے تھے کہ میں تمہاری بیٹی جو اندھی بیٹی ہے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا, صحیح سالم بیٹے کا نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اب کیا کرتی, اب پچھتا رہی تھی. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یوں ہی ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو چھلنی بھی کر دیتا ہے, دل توڑ کے رکھ دیتا ہے, دل آزاری بھی ہوتی ہے, اور ہمیشہ کے لیے ناطے رشتے ختم بھی کر دیتے ہیں. آج کے انشاءاللہ ٹاپک میں, آج کے پروگرام میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم خاندان پر گفتگو کریں گے. دین اسلام ہماری خاندان کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے, قرآن و سنت کیسے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, یہ اختلافات, یہ لفظوں کے تیر, ان سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم استعمال نہ کریں, پھر اسلاف کا انداز کیا ہے. بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. انشاءاللہ آج بڑی پیاری شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. وہ کون ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. میں فی الحال مبلغین کو دعوت دوں گا تاکہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری ظہور شاہ صاحب ہوں گے, ہم قرآن پاک کی تلاوت ان سے سنیں گے, اور انشاءاللہ نور عالم بھائی سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ماشاءاللہ. آ جائیے جی, نور عالم بھائی بھی انشاءاللہ آتے ہیں. دیگر مبلغین کی بھی آپ کچھ دیر میں زیارت کریں گے. ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور سیگمنٹ ہمارا پیغام قرآن ہوتا ہے. پیغام قرآن کے بعد انشاءاللہ ہم نور عالم بھائی سے کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے نور عالم بھائی, ٹھیک ہے, ٹھیک, ماشاءاللہ. ٹاپک ہمارا مدنی چینل کے ناظرین خاندان اور اسلام یہ رہے گا. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے, اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی. اس پر حکم الہی سے
حضرت شمویل علیہ السلام سے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کی نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ صندوق نسل در نسل چلتا رہا، منتقل ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ کر پہنچا۔ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا بھی تھا، آپ کے مبارک کپڑے بھی تھے، نالین شریف بھی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، آپ علیہ السلام کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو اپنے آگے رکھا کرتے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو بڑا چین اور قرار نصیب ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں پھر چلتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اسی تابوت کو، کہ جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کو اپنے سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے اور پھر اللہ پاک ان کی دعائیں اس تابوت کے صدقے قبول فرماتا۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعمالیاں بڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، انہوں نے وہ تابوت ان سے چھین لیا، بے حرمتی اس تابوت کی گئی، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ جنہوں نے یہ تابوت چھینا اور گستاخیاں کی، اس تابوت کی بے ادبیاں کی، یہ طرح طرح کے امراض اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہماری جو 5 بستیاں ہلاک ہوئی ہیں یہ اس تابوت کی، اس صندوق کی، تابوت کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، ہم بربادی کے اس دہانے پر پہنچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اسے چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے، طالوت کے سامنے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو فوراً تسلیم کر دیا، اور اگلا عمل انہوں نے یہ کیا کہ بلا تاخیر وہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے اس پر تیار بھی ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا، اپنی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا، اس آیت کا پس منظر تھا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں چند باتیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام یہ ہم پر لازم ہے کہ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہوتی ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں مذکور بھی ہے۔ نمبر 3، تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 4، جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے، اور جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، یہ کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگا یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے والے جو جوڑے بھی یہ برکت کا ذریعہ تھے جو آپ علیہ السلام نے پہنے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت تھی۔ ہر اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایسے مقدسات کی سے نسبت رکھنے والی جو تبرکات ہیں، مبارک چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہی ہے پیغام قرآن۔
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں نور عالم بھائی سے کلام۔ جی نور عالم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے عقیدت سے درود، جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے عقیدت سے درود، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا
کھاتی ہے سنہری جالیاں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی کہ دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے ہاں ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے ہاں ہاں چھاؤ مہکی مہکی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے ہاں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے سیر گلشن کون دیکھ دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے نگاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم پر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا 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 ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، سو جان سے قربان مدینے والے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب دنیا والوں سے پالا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں درد ملتا ہے، اور قرار، سکون، پیار، چین مدینہ پاک میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں میرے آقا ہیں۔ حضور کے دربار سے تو سبھی کو پیار ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے سب کو پیار ملتا ہے، سب کو چین و قرار ملتا ہے۔ اگر کوئی دکھی دل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ سے اس کا سینہ مچلنے لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پہ جتنے عاشقان رسول جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پاک سب کو با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اسلام اور خاندان یہ رہے گا۔ اس ٹاپک پر آپ کیا میسج کرنا چاہیں گے، کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ضرور کال کیجئے۔
آپ SMS بھی کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی پیارے مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ واٹس ایپ بھی کیجئے. اور اگر فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کیجئے. میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مدنی چینل لائیو اس پیج کو آپ فالو بھی کر لیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیں. آپ کا ایک کلک ہوگا, ایک شیئر ہوگا, لیکن بہت سو تک یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. بہت سے خاندان ایسے ہوں گے, اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا وقت آ چکا ہو کہ وہ ٹوٹنے والے ہوں. شاید ہماری آج کی کوئی بات قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ایسی دل پر اثر کر جائے اور وہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. اس میں میرا اور آپ کا کردار ہوگا, ایک شیئر ہوگا, ایک نیکی کی دعوت ہوگی. انشاءاللہ بہت سو کی زندگیوں میں انشاءاللہ یہ سکون آ جائے گا. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ایک شیئر بہت سو کی زندگیوں میں سکون لا سکتا ہے. تو یوں نیکی کی دعوت تو دیتے ہی رہنا چاہیے, اور نیکی کی دعوت میں سکون ہی سکون ہے, قرار ہی قرار ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی کلام سننا چاہیں گے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا. راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو راشد نور بھائی کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. کیسے ہیں راشد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مسکراتے پیارا ہیں آپ. جزاک اللہ. ادھاک اللہ حسن کا, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا راشد بھائی, سب سے پہلے میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اسلام میں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا گیا ہے, اس میں حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ ہے, یہ بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے. کیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے, اور فطرت کا تقاضا یہ ہے, انسانی فطرت کا, کہ وہ انسان مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے. انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہوں. اچھا, لوگوں میں اب دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسان کا دل جن لوگوں کے ساتھ لگتا ہے, جن کے ساتھ انسان ساری زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا ہے, وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور رشتہ داروں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. انسان وہ کہتے ہیں نا, ماں باپ کے پاس جتنی دیر بھی رہتا ہے تو اگر فطرت اس کی اچھی ہے تو اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں. باقی جن کی فطرت ہی بالکل بگڑ جائے, جو بالکل ہی غلط راستے پر چلے جائیں, ان کی بات نہیں کر رہا. تو عمومی طور پر انسان اپنے ماں باپ کے پاس جب تک رہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے. دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈھارس اسے دے رہا ہے. تو رشتہ داروں میں اس طور پر سب سے پہلے ماں باپ ہیں. پھر انسان بچپن سے ہی اگر دیکھا جائے تو بہن بھائیوں کی ایک عادت اسے ہو چکی ہوتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ دل لگتا ہے. ابھی بھی شاہ صاحب دیکھیں, کبھی بہنیں جمع ہوتی ہیں, بھائی اگر گھر میں آتے ہیں شادی کے بعد بھی, تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہوتی ہیں, سکون مل رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, جو بچپن کے پھر قصے چھیڑتے ہیں, اللہ اکبر, ایک سکون ملتا ہے, مزہ آتا ہے. شاہ صاحب, میں نے ایک واقعہ پڑھا. ایک بوڑھی عورت تھی, وہ گھر کے اندر ایک مرتبہ اس نے اپنے گھر کو دیکھا, بڑا صاف ستھرا گھر ہے, ملازموں نے گھر کو چمکایا ہوا ہے, اور ویٹنگ روم بھی بالکل اچھا ہے, بیڈ روم بھی اس کا ٹھیک ہے, ہر طرح چیزیں بالکل سیٹ رکھی ہیں. لیکن اس کو دیکھ کر نا اس کا دل بجائے خوش ہونے کے اداس ہو گیا. اچھا اداس ہو گیا اور بے چینی سی محسوس ہونے لگی. تو کسی نے پوچھا کہ خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور صبح اسکول جاتے ہوئے اس وقت وہ کرتے, مما یہ چیز نہیں مل رہی, وہ فلانی چیز مل رہی, کبھی ادھر ادھر مطلب اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہوتے تھے. پھر بچوں کو کبھی ناشتہ دینا, پھر بچے جیسے اسکول سے گھر آتے, پھر یوں ایک ہوتا تھا, بہن بھائی آپس میں مل کر بیٹھتے تھے دسترخوان پر. آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے دنیاوی طور پر, یعنی دولت بھی ہے اور اچھا گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن بچے, اب کوئی میرا بچہ کسی دنیا کے کسی ملک میں ہے, کسی بچیوں کی شادی ہو چکی ہے, اب بہن بھائی سالوں بعد بھی اس طرح جمع نہیں ہو پاتے. تو مجھے وہ منظر یاد کر کے میرا دل اداس ہو رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم مل جل کر رہیں, اور خاص طور پر خاندان والوں کے ساتھ. شاہ صاحب, وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے نا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. اچھا, یہ ان کا ماضی عذاب ہوتا ہے جن کا ماضی اچھا نہ ہو. ہر ایک کا ماضی عذاب نہیں ہوتا, بلکہ یوں کہا جائے کہ ماضی بعض کا بڑا تابناک اور شاندار ہوتا ہے. بہن بھائیوں کی محبتوں کے ساتھ جو ماضی گزرا ہو نا, جو ماضی انسان کا ایسے گزرا ہو کہ اچھا ماحول اسے بچپن میں مل گیا ہو, تو وہ ماضی اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا. لیکن جب یاد آتی ہے نا راشد بھائی,
تو وہ ایک کیفیت پیار محبت کی یاد بھی تڑپا تو دیتی ہے. اب جن کے بہن بھائی جدا ہو چکے ہوں, کچھ ہو گیا ہو, تو آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی. ماشاءاللہ آج ہماری پیاری شخصیت رکن شورا حاجی یافور صاحب تشریف لائے ہیں. جی مرحبا کہتے ہیں رکن شورا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ رسول. دلوں کا چین سن لو, نبی کے عشق سے راحت کونین سن لو, کھلے آنکھ بدی چل کے ناظرین, الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور صاحب نے وقت عطا فرمایا ہے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کی جو دینی کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. صحت و سلامتی والی, عافیت والی, اللہ پاک نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ عائشہ صاحب, دل سے بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ دین اسلام خاندان کو کن اسلام خاندان کی جو بنیادی اصول بیان کرتا ہے, یہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک خاندان کھڑا ہوتا ہے, اور اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر شاہ جی, بڑا شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ نے سب سے پہلے بات تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو آنے کو اکنالج کرنا, جی, یعنی میں آیا تو آپ نے آنے کا نوٹس لیا, جی, مسکرائے, ویلکم کیا, اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے جی, انہوں نے بھی ویلکم کیا. تو یہ کسی کو آنے والے کو ویلکم کرنا, جی, ایکنالج کرنا, جی, اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ریسیپشن دینا, اس کو مسکراتے اس کے ساتھ ویلکمنگ انوائرمنٹ بنا لینا, جی, خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے تو ضروری ہے. کیا بات ہے, واہ, برقرار رکھنے کے لیے کیا بات ہے. دنیا بھر میں جب مجھے جانے کا کئی بھی اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج کل برانڈز, کوالٹی برانڈز پہ بڑا متاثر ہوتے ہیں. فلاں چیز برانڈیڈ ہے, فلاں برانڈیڈ ہے, فلاں برانڈیڈ ہے, فلاں برانڈیڈ, فلاں برانڈیڈ ہے. کوشش بھی ہوتی ہے برانڈیڈ چیزیں ہی, کوشش بھی برانڈیڈ. میں کسی ملک میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہاں کافی شاپ تھی. اچھا, تو رات کو مجھے اسلامی نے کہا میں نے فجر پڑھنی ہے. اچھا, اتفاق کی بات, اس ملک میں میں نے فجر کی نماز رات 1:15 بجے پڑھ لی تھی. فجر کی نماز رات 1:15 بجے پڑھ لی تھی. اچھا, اب وہ ٹائم شروع ہو گیا تھا فجر کا, تو وہ اسلامی بھائی میرے ساتھ, میں نے کہا میں نے آگے جانا ہے دوسرے شہر میں, تو کہتے چلیں جی. تو میرے ساتھ بائی روڈ ہم جا رہے تھے, تو مجھے 3 بجے کہتے میں نے فجر پڑھنی ہے. ٹائم تو 5 بجے سے بعد تک تھا, 6 بجے تک تھا. اچھا, تو مجھے کہتے میں نے فجر پڑھنی. میں کہا چلو آپ فجر پڑھ لیں, میں تھوڑی واک کر لیتا ہوں. واک کرتے کرتے میں دیکھا تو بند تھی, کافی شاپ تھی. صحیح. تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں, ہی ڈیڈ کافی میکنگ کورس فار 3 months فرام دس کالج. صحیح, لکھا ہوا تھا. تو میں نے پھر چیک کیا اس کو, تو یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں جنہوں نے کافی میکنگ کورس بھی کیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہمیں سارا کچھ آتا ہے, جی, ہمیں سارا کچھ پتا ہے. تو انہوں نے کافی میکنگ کورس کیا. تو میں نے پھر اس کا دیکھا کہ ان کا کتنے ملین روپیز پچھلے 3 months کے اندر ان کا پروفٹ آیا ہے. صحیح, وہ کافی شاپ کما کے دے رہی ہے ان کو اتنے ملین روپیز. صحیح. تو یہ برانڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کورس کیے ہوتے ہیں, جی, اور اپنے لوگوں کو کسٹمر کے حوالے سے, مسکرانے کے حوالے سے, نرمی کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, جی, یہ سارے اصول کرتے ہیں اور یہ پیسے کماتے ہیں. اور اگر خاندان کا سٹرکچر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, مثال دوں, آنے والے کسٹمر کو ویلکم کرنا, جی, آنے والے کسٹمر کو ان کو سکھایا جاتا ہے. جی, بالکل. آپ ایئر لائن انڈسٹری میں دیکھ لیں, جی, آنے والے کسٹمر کو ویلکم کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے. اچھا, کسی بھی برانڈیڈ شاپ پہ چلے جائیں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی ویلکم, آئیں جی ویلکم, مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اگر گھر کے اندر ہمارا اس طرح استقبال ہونا شروع ہو جائے, کیا بات ہے, تو آپ بتائیے کہ ہم باہر رکیں گے کہیں, ہم ٹھہریں گے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں تمہارا گھر کفایت کرے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے تمہارا گھر کفایت کرے, کام ختم ہو جو جلدی گھر پہنچو. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا, کبھی ہم پشاور گئے, کبھی دینی کام کے لیے, دعوت اسلامی کے کسی کاموں کے لیے گئے, تو رات کو جب کام ختم ہو جاتا تھا تو ہماری خواہش ہوتی ہے یار ابھی چلے جائیں, بس ابھی نکلیں یہاں سے شہر سے, بس مشورہ 1:30 بجے 12 بجے رات کو 1 بجے ختم ہو گیا تو بس صبح گھر پہنچ جائے. حالانکہ وہ کہتے تھے کہ جی رات اندھیرا ہے, یا فوگ ہے, یا سموگ ہے, یا آپ تھوڑا آرام کر لیں, ریسٹ کر لیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں یار, حدیث پاک میں ہے کام ختم ہو جائے تو گھر پہنچو. اللہ اکبر. پھر وہ ایک اور روایت بھی ہے کہ تمہیں تمہارا گھر کفایت کرے. اللہ اکبر. تو یہ گھروں کے اندر جب تک یہ جو ماحول مجھے ملا, وہاں سے آتے ہوئے یہاں تک
کیا بات. اگر یہ ہر کسی کو ملے تو کون کس کا دل نہیں کرے گا گھر جانے کو, کس کا دل نہیں کرے گا خاندانی اسٹرکچر کو برقرار رکھنے کو. یہ ماحول بنائے گا کون ہے صاحب؟ یہ ہم بنائیں گے جی. نبی پاک امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب, آپ سنتوں کے عاشق ہیں. واہ واہ. الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں. ابھی پھر آپ نے زور دیا ہے متبسم کورس پر. متبسم کورس, یس, آسان کر دیں صاحب. متبسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان. اب اس کو تو سیکھنا ہمیں پڑے گا, ہمیں سیکھنا, اس کو کیا آسان کریں گے, سرکار کے نام ہے, اللہ اکبر. اس کو تو سیکھنا پڑے گا. متبسم مطلب مسکراہٹ کورس. واہ واہ. اب الحمدللہ کل ہمارا مشاورت کا مشورہ تھا, اس میں ان کا نصاب ود ان 2 اور 3 days فائنل ہو کے مل جائے گا جی. اور انشاءاللہ ان قریب دسمبر کے اندر متبسم مسکرانے والا کورس, یہ اس کی کورس ہے سب جی باقاعدہ. دیکھیں سیکھنا پڑے گا کیا یہ؟ یس, سیکھنا پڑے گا بھائی. دیکھیں بائی ڈیفالٹ تو کچھ بھی سیکھا نہیں ہوتا نا. جی جی. اگر بچہ دنیا میں آتا ہے, اب دیکھیں وہ کیا سیکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. رونا اس کو آتا ہے, رونا آتا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہے. جی دودھ پینا سکھایا جاتا ہے اس کو دنیا میں آنے کے بعد. جی. وہ سیکھتا ہے دنیا, دودھ پینا سیکھتا ہے وہ, سیکھتا ہے, لیکن رونا اس کو آتا ہے. جی. اس کے بعد لینگویج نہیں آتی اس کو, نہیں آتی, لینگویج وہ سیکھتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلنا وہ سیکھتا ہے, سیکھتا ہے, سب کام وہ سیکھتا ہے. تو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں جب پیدا فرمایا ہے تو دنیا عالم اسباب ہے. بالکل. جب تک وہ دنیا میں نہیں آیا تھا اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی. جی. اللہ پاک نے اس کے رزق کا انتظام کر رکھا تھا. جی. ٹھیک ہے نا, اس کے رزق کا انتظام تھا, آکسیجن مل رہی تھی, سب کچھ مل رہا. جیسے وہ دنیا میں آیا اب اسے ضرورت ہے چیزوں کی, کھانے پینے کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے, گرمی سردی لگ رہی ہے. جی. کچھ دیر پہلے تک نہیں لگ رہی, کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے. جی. سب کچھ اب دنیا میں آ گیا, عالمی اسباب ہے. جی. تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو ایسا پیدا فرمایا کہ اس کو کہا گیا تحقیق کرے, مسخر کرے, آگے بڑھے, کوشش کرے, آگے بڑھے اور کوشش کرے, آگے بڑھنا سکھایا گیا اس کو. جی. اور کس کے لیے؟ عبادت میں عبادت بنے تاکہ اس کے سب کام. اب دیکھیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مولانا حضرات تو کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو اور مسجد پہنچو. جی. اور خاندانی اسٹرکچر بھی آج بات کر ہی رہے ہیں نا آپ. جی جی کر رہے ہیں. خاندان پہ بیسک, اور فرد سے افراد, افراد سے معاشرہ. بالکل. سوشیالوجی کیا کہتی ہے, جی. سوک سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے, خاندانی اسٹرکچر, بالکل, معاشرے کا اسٹرکچر. جی. اور لازمی ہے الیاس قادری صاحب نے جو پکڑی ہے وہ بیس ہی پکڑی ہے. جی. وہ فرد کو پکڑا ہے. واہ. جو کہ اکائی ہے. واہ واہ. جو کسی بھی سوسائٹی کی اکائی فرد ہے. بالکل. فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ. آج ایک فرد ہے, آج ایک نوجوان ہے, کل ایک خاندان ہے. جی ہاں. آج ایک بچی ہے, کل وہ خاندان ہے. بالکل. اور اسی کی اگر اصلاح کی جائے, اسی پہ کام کیا جائے, اسی کو کورس کرا دیا جائے تو خاندان ہو جائے گا. چند خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ کورس کر لیا جائے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے, میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے سیکھنے کے کورسز ہیں ہمارے, مختلف کورسز ہیں. الحمدللہ. دعوت اسلامی میں جب بندہ آتا ہے نا, ڈے فرسٹ سے ہی لرننگ. بعض اوقات اعتکاف ہوتا ہے. اب دیکھیں شاہ جی اعتکاف میں کتنی لرننگ ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اب رجب کا انشاءاللہ مہینہ آئے گا, اور 6 مدنی مذاکرے ہوں گے, اور الیاس قادری صاحب ہوں گے, اور وہ کیا کریں گے, تربیت کریں گے, وہ سکھائیں گے, مسکرانا سکھائیں گے. اگر مدنی چل کے ناظرین عملی طور پہ مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو یہ مدنی مذاکرہ دیکھ لیں ہفتے کو. جی ہاں. مسکراہٹ الیاس قادری صاحب کے چہرے پہ ہی ہے. بالکل. مطلب بات بھی کریں گے, مسکرائیں گے. بالکل. اور بات پر مسکرائیں گے. گفتگو کو, انداز کو اس طرح لوگوں کے لیے دلچسپ بنائیں گے کہ لوگ اٹریکٹ ہو کر آپ کی مطلب آپ کی تحریریں دیکھیں. جی. الیاس قادری صاحب کے رسالے دیکھیں, آپ پڑھیں نا, آپ تحریر کے اندر چلے جائیں گے. جی. محو ہو جائیں گے, آپ اس کا حصہ بن جائیں گے جا کر. بالکل. تحریر کا انداز آپ کا اس طرح شاندار ہے. جی. گفتگو کا شاندار طریقہ کس طرح شاندار ہے کہ وہ آپ کو انگیج کر لیں گے. بالکل. آپ کو ان کر لیں گے, اپنے ساتھ بالکل اندر لے لیں گے آپ. جی. تو یہ کاش کے خاندانی اسٹرکچر کے اندر ہمیں آ جائے کہ ہم آج کل مثال کے طور پر بوڑھے ہیں ہمارے, بزرگ اسلامی بھائی ہیں, اگر کوئی بچہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو یار تم 100 کا نوٹ مانگ رہے ہو, ہمارے دور میں تو 2 آنے ملتے تھے, ہمیں 1 آنا ملتا تھا. اب اس کو آنا کیا پتا, آنا کیا ہوتا ہے, اس کو آنے کا پتا ہے, آنے کا نہیں, آنے جانے کا پتا ہے, کمنگ آؤٹ گوئنگ, انکمنگ آؤٹ گوئنگ سمجھ جائے گا وہ. لیکن آنا کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا, 2 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 4 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 8 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 16 آنے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں پتا. اب وہ میرے آپ کی ایج کے لوگوں کو شاید وہ بھی آپ کو نہیں پتا, شاید مجھے تو پتا ہے کہ آنا کیا ہوتا تھا, 1 پیسہ کیا تھا, 5 پیسے کیا تھا. آنے ملے آپ کو ایسا؟ جی مجھے آنے ملے ہیں. 5 پیسے کا بھی سکہ ہوتا تھا, ایک پیتل کا بھی ہوتا تھا, بعد میں سلور کا آ گیا. ہاں جی. تو اس سے نیچے جو پائی ہے, مجھے بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں. پائی ایک پائی ہوتی تھی, ایک پیسہ جسے ہم کہتے ہیں. جی. جو ہماری کرنسی روپیہ ہے, جی, اس کی اکائی پیسہ ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر یو کے میں کرنسی جو ہے پاؤنڈ ہے, مگر ان کے نیچے پینی ہے. پینی. یس. صحیح. اچھا اسی طرح ڈالر ہے, اس کے نیچے سینٹ ہے. صحیح. اس کی بنیادی اکائی سینٹ ہے. سینٹس مل کر ڈالر بناتے ہیں. صحیح. پینیز مل کر پاؤنڈ بناتے ہیں. جی.
पैसे मिलकर रुपया बनाते हैं, करेंसी हमारी रुपया है जी, तो 100 पैसों को मिलकर 1 रुपया बनता था। अल्लाह अकबर। अब तो रुपया तो मतलब तस्वुर भी नहीं रुपया नजर आ जाए कहीं, है नहीं। तो इसी तरह अगर बुजुर्ग हजरात जो है खानदानी स्ट्रक्चर के अंदर ये पैसों की आनों की बात करेंगे तो नई जनरेशन को कोई दिलचस्पी नहीं है इससे कि आपके दौर में क्या होता था। वो कहते हैं हमें बताएं हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने आगे कैसे जाना है। तो अगर उनको मुस्कुराने का सिखा दें, लोगों से मिलने का सिखा दें, नरमी करने का सिखा दें, खानदान को स्ट्रक्चर के अंदर आपने लेके चलना है ना सारों को, तो जब लेके चलना है तो फिर उसके ट्रस्ट की बात करें, उसके मतलब की बात करें। अच्छा, ये आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये यूं है कि एक घर में दोस्ताना माहौल बनाया जाए। तो दोस्ताना माहौल बनाने के लिए तो अगर रोक टाक होगी, ये नहीं करो ये नहीं करो, दोस्त तो फिर कहता है भाई दोस्ती किस चीज की, दोस्त तो वो होता है कि आगे चलाओ, मैंने ये कर दिया या तो मुझे बचाओ या आगे चलाओ, मुझे टोको नहीं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अगर मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी दरखास्त करूंगा, अगर आपने बच्चे को यानी औलाद की तरबियत का एक फार्मूला मैं अर्ज कर देता हूं। अगर आप बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो टोके नहीं उसको, टोके नहीं, नो, वाह, डांटे नहीं, मारे नहीं, बात बात पे टोकना, इधर बैठ जाओ, इधर उठ जाओ, इधर ही करो, इधर ही करो, ये कभी ना करें। अच्छा, यानी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के ये फार्मूला है कि 1000 मरतबा शरारत करे ना जी, उसको 1000 पकड़े, 1000 के बाद उसको समझाएं, पकड़ के समझाएं, उसको तरीके से समझाएं। 1000 बाद, 1000 के बाद जी। और फिर बजिए यह भी फरमाया कि अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो वो नाक से भी खाए तो टोके नहीं। अच्छा, बड़े हो गए ठीक है, वो अपनी मर्जी करें, ठीक है, उनको लाइफ गुजारने दें। तो फार्मूले तो हैं, दावत इस्लामी ने, अमीर अहले सुन्नत ने बताया ये जी। अब बच्चों के हवाले से मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज करूंगा, आपके तवज्जुह से बहुत सारी बातें करूंगा। एक फार्मूला है कि आज हमारे बच्चे कुंद ज़हन क्यों होते हैं। हम आज आप देखें हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है जी, कायदाना सलाहियत है जी, वो नहीं है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी बच्चा यहां से जा रहा है और बैठ जाओ, वो फौरन अच्छा भला कहीं जा रहा था, उसने ज़हन से सोचा कि वो प्याला पड़ा हुआ है, प्याला लेके आता हूं, प्याले में पानी डालूंगा, पानी मैं पीऊंगा। हमने क्या कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसको नजर आया कि यह बोतल भी पड़ी है। उसने कहा जब बोतल पकड़ूंगा, उल्टी करूंगा, सीधी करूंगा, मैं इसको यूं करूंगा, यूं वहां में उछालूंगा, यूं मैं कैच करूंगा। तो अब वो सोच रहा है दिमाग से। हमने क्या कहा, बैठ जाओ जी। अब फिर बैठ गया, वो फिर बैठ गया। तीसरी बार उसने सोचा मैं इसको छेड़ूं जाके, मैं इसको धक्का दूं, इसको खींचूं जाके। अब वो सोच रहा है क्या करे, क्रिएटिव माइंड है, ज़हन लगा रहा है, जहां उसका दिमाग है, जहां उसकी सोच है। बच्चा है, शरारत करनी उसने करनी। अगर वो शरारतें ना करे तो उसको बच्चा कौन कहेगा, वो बड़ा कहेगा जी। वो तो जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयदी मुर्शिद इस तरह की बातें करेंगे लोग कि जनाब ये बड़े हैं। हाँ, ये को खुदा न खासा बचपन में मेरी हरकत करते तो आपने क्या किया, ये फिर लोग आपको कहेंगे। अगर बच्चा कोई शरारत कर दे तो उसे बच्चा ही कहेंगे उसने ठीक किया, उसने अपनी एज के मुताबिक ठीक किया, जब तो बच्चा कहते हैं उसको। अब अगर बात पर बैठ जाओ, उठ जाओ, खबरदार, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ओ बैठ जाओ, अब आज तुम्हें सुना नहीं, मानी नहीं, अगर इस तरह करेंगे ना जी, तो बच्चा अपने दिमाग से सोचना छोड़ देगा। अब वो बन गया यस मैन। अब वो आपके इशारे पे चलेगा। माँ बाप कहते ना बस जब तक मैंने नहीं करना उठना नहीं आपने यहाँ से, भाई आपने हिलना नहीं। जब आपको कहा था इधर बैठो तो क्यों नहीं बैठे आप, जब आपको कहा था ये नहीं करना तो ये क्यों किया आपने। अब वो बच्चा हो गया हुक्म का पाबंद। यस सर। अब ये बंदा अफसर नहीं हो सकता, हमेशा मातहत रहेगा। अल्लाह, ये लीडर नहीं हो सकता। सोचे, क्रिएटिव माइंड नहीं है, सोचेगा नहीं है। क्यों, इसको आदत क्या पड़ गई है, यस सर, यस सर की। और ये खानदानों में आमतौर पर बात तो प्राइवेट कर रहा हूँ लेकिन मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं कर देता हूँ। खानदानों में बाजू का तो शिकायत होती है जी हमारा बेटा जो है वो बीवी की मानता है, हमारी नहीं मानता। ये तो इताअत तो आपने सिखाई है उसको, बैठ जाओ, हिलना नहीं। तो जब बेगम ने आगे कह दिया बैठना, हिलना नहीं, उसने कहा ठीक है जी। लेकिन वो माँ बाप ने बचपन से सीखा, माँ बाप ने किया अपने लिए था। लेकिन उसका मिजाज बन गया ना, मिजाज बन गया। जब तो इधर बैठे आप उठना नहीं, वो कहते ठीक है जी, यस सर, यस सर। आपने सिखाया ही यस सर उसको। तो जब सिखाया यस सर है, उसको क्रिएटिव माइंड बनने देते हैं, उसको लीडरशिप स्किल आने देते हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी, मर्द है ना वो, हाकिम है, हर रिजालु क़व्वामुन अलन निसा, उसको बनने देते हैं, आगे बच्चों को आगे बढ़ाएं और हौसला अफजाई करें, शाबाश दें उनको। अगर वो छोटी मोटी शरारत कर दें तो ये उसको समझे कि ये बच्चा है। जैसे एक बूढ़ा है, अगर बूढ़ा को खुदा न खासा कोई ऐसी गुस्से वाली बात कर दे तो अब समझे कि ये बूढ़ा है जी। ये जहन बन जाए ना, अच्छा बहुत प्यारी आप बात फरमा रहे हैं कि बच्चे को हम समझ लें कि ये बच्चा है, इसने शरारत करनी है। बूढ़ा है,
بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کی طرف سے اگر کوئی تلخ بات آ گئی تو یہ ذہن بنا لے. مجھے یہاں پر اچھا ایک ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو آپریٹ کرتے ہیں یا کوئی مرض تکلیف میں ہوتا ہے نا کوئی مریض, تو ہم جیسے اسے پکڑتے ہیں تو واویلا کرتے ہیں, بعض اوقات وہ ہمیں برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو رپلائی نہیں کرتے. ایک بندہ ڈاکٹر کو جو علاج کر رہا ہے اسی کو برا بلا کہہ رہا ہے, اسی کو گالیاں دے رہا ہے, اسی کو آگے حملے کر رہا ہے, لیکن کہتے ہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے اس لیے کہ یہ ہمیں نہیں, یہ اس وقت تکلیف کو برا کہہ رہا ہے ہی مریض ہے نا, وہ یہ ہے ہی مریض ہے ہی مریض. جی, مریض کے ساتھ اگر ڈاکٹر بھی مریض بن جائے گا تو پھر ہوگا کیا. ہاں جی, تو اللہ کرے میں پیشنس ہو, جی, ویلکمنگ انوائرمنٹ, متبسم کورس جو ہے وہ تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ادھر بھی ہے, تو ماشاءاللہ ادھر بھی ہے. تو اللہ پاک کرے کہ ہم اس کے عادی بھی رہیں, آمین, آمین. اور ہمیں اللہ پاک گھر میں جا کے بھی ایسا بنائے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست ہے, خاندانی طور پہ اسٹرکچر اگر آپ قائم رکھنا چاہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ کر لیں. کیا بات ہے. بوڑھوں کو بھی سمجھیں کہ جب لوٹتا ہے بندہ بچپن کی عمر کی طرف, تو بالخصوص بزرگوں کے ساتھ شفقت, نرمی, محبت, اور بچوں پہ بھی شفقت, نرمی اور محبت. اگر یہ ماحول آ جائے, آج آپ دیکھیں ہم اگر دکاندار, کوئی بندہ دکاندار ہے, بزنس کرتا ہے, دکاندار ہے, گاہک کے ساتھ کتنا پولائٹ ہے. بالکل. چلے میں ایک اور عرض کرتا ہوں آپ سے, میں باہر کے ملک گیا تو باہر کے ملک میں جو پاکستانی ہیں, باہر کے ملکوں میں, امیر ملکوں میں, ان میں بعض اوقات وہ شام کے ٹائم پہ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں. صحیح. تو ٹیکسی چلاتے ہیں تو میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بیٹ اپ تھا, تو اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا جب آپ بتائیں مجھے, اب اس ملک میں جو طلاق کا ریشو تھا وہ 51% تھا. 51%, یعنی 100 شادیاں ہوتی تھی, 51 طلاق ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. 49% کامیاب ہوتی تھی. تو میں نے ان سے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے, میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ جو ٹیکسی چلاتے ہیں, جب گاہک آتا ہے, کسٹمر آتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مسکرا کے دیکھتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. میں کہا پھر کہتا ہے اس کا سامان پکڑتے ہیں. میں کہا پھر گاڑی میں رکھتے ہیں. ہاں جی گاڑی میں رکھتے ہیں. پھر بیٹھتے ہیں. میں کہا اگر اس کے ہاتھ میں کوئی جوس ہو, پانی ہو, گر جائے, اوکے آئی ایم سوری, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹس اوکے, اٹس اوکے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, مطلب اٹس اوکے, نو پرابلم. تو پھر میں کہا کہ جب منزل آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نیچے اترتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, سامان اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. میں کہا پھر کہتے ہیں مسکراتے ہیں. میں کہا پھر کہتے ہیں بابا کرتے ہیں. تو میں کہا 5-10 پاؤنڈ جو بھی آپ کو ملتے ہیں, $5-10 $20 ملتے ہیں, تو آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, اس نے 5-10 پاؤنڈ دیے آپ کو, آپ نے مسکراہٹ دی اور اتنی خدمت کی. جس نے آپ کا گھر سنبھالا ہوا ہے, جس نے آپ کے بچے سنبھالے ہوئے ہیں, جو آپ کو لے کے چل رہی ہے, اس کے ساتھ کبھی اس سے ایٹیٹیوڈ ہوا ہے ہمارا؟ وہ گھر میں آئی ہو تو ہم نے مسکراہٹ دکھائی ہو, اس کو مسکرا کے ویلکم کیا, اس کے ہاتھ سے سامان پکڑا ہو, کبھی اس کو پانی پوچھا ہو, کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس نے کہا سوری, ہم نے کہا نو پرابلم, اٹس اوکے. اللہ اکبر. نرمی, شفقت, محبت. تو اگر خاندانی سٹرکچر کو برقرار رکھنا ہے تو برداشت شاجی تو بنانی پڑے گی نا, بنانی پڑے گی, ہمیں برداشت بنانی پڑے گی, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا, اسلام کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا عورتوں کے حوالے سے؟ نصیحت وصیت کی ہمیں عورتوں کے حوالے سے. پھر فرمایا کہ نرمی کرو. جی ہاں. پھر فرمایا پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تمہارے حق میں سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر سیدھا کرنا ہے, اگر مثال کے سے جو نفع اٹھانا ہے ٹیڑھے پن سے اٹھا لو, سیدھا کرنے جاؤ توڑ ڈالو گے, اور توڑنا طلاق ہے. تو یہ خاندانی سٹرکچر ہو یا بزنس ہو یا رشتہ داری ہو یا دوستی ہو یا ہمسائے ہوں یا مسجد کے نمازی ہوں, ماتحت ہوں, افسر ہوں, پولیس آفیسرز ہوں, ماتحت ہوں, دفتر کے کولیگز ہوں, میرے بزنس کے جو بھی لوگ ہوں, سب کے ساتھ ایک ہی فارمولہ ہے, مسکرائی جائے, نرمی کریں, شفقت کریں. آپ کا خاندانی سٹرکچر بھی کہیں نہیں جاتا, آپ کا بزنس پارٹنرشپ بھی کہیں نہیں جائے گی, آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی آپ سے راضی رہیں گے. واہ واہ. یعنی نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے, نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے, نور سے بھرپور ہوتی مصطفیٰ کی گفتگو, نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو, آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو. اب آپ کہیں گے مسکراتا نہیں ہے, اب مسکراتا ہے کہ وہ کہ یار کرائے کا گھر ہے ہمارا,
ہمارے پاس کرائے کا گھر ہے, تنخواہ پوری ہوتی نہیں ہے, خطرے. اکثر لوگوں کو شکایت مالی طور پر فائنینشلی ہے. وہ ان کی فائنینشلی شکایت اس لیے ہے کہ وہ دیکھ کس کو رہے ہیں, کسی بڑے گھر والے کو, کوٹھی والے کو, کار والے کو, بنگلے والے کو دیکھ رہے ہیں. اگر اوورال پوری دنیا کو دیکھیں نا, 8 بلین پاپولیشن ہے دنیا کے اندر, 1 ارب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہے, 7 ارب کے پاس اپنا گھر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. 7 ارب کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اب اگر ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے, ہیٹر نہیں ہے, گیزر نہیں ہے, اپنا گھر ہے, جی, ہم ان خوش قسمت 1 ارب لوگوں میں سے ہیں, 8 ارب میں سے جن کے پاس اپنا گھر ہے. اپنا گھر ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے مجھے ذرا, ہائے ہائے, کیا بات ہے صاحب. اللہ کا کتنا بڑا شکر کرنے کا مقام. شکر ادا کرنا. اچھا, کتنے لوگ ایسے ہیں, میں نے دنیا کے مطلب بڑے بڑے ملکوں میں جا کر دیکھا ہے, لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کئی دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں میں, لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, ٹرین اسٹیشن کے اندر سوتے ہیں, لوگ پارکوں کے اندر سوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ سلیپنگ بیگ سردی کے اندر ٹھٹر رہے ہوتے ہیں اور بس اسٹاپوں پہ سوئے ہوتے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے, پرسنلی طور پہ, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور اللہ پاک کا کرم ہے, ہمارے ملک میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, ہمیں سنبھالنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس ادارے بنے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ ہمدردی کرتے ہیں, یا لوگ ماشاءاللہ رشتہ دار سنبھال لیتے ہیں, دوست سنبھال لیتے ہیں. تھوڑا سا ایسے جیسے مسئلہ ہوتا ہے, کہیں کوئی مسئلہ آزمائش جیسی آ جاتی ہے, کوئی جیسے سیلاب آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, اس میں کتنے افراد ہمارے مسلمان, بلکہ تو بچہ بچہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہمدردی کے لیے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی تو پیش ہوتی ہے. FGRF بنا ہوا, FGRF ہمارا ادارہ الحمدللہ اسی ہمدردی کے تحت ہی بنا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمدردی جو ہے اسلام میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. واہ. تو دوسروں کو نفع دینا, دوسروں کی خیرخواہی کرنا, دوسروں کو بھلا چاہنا, یہ خاندانی سٹرکچر میں بھی ہو. بالکل. میں چائے کیوں پلاؤں بھئی, آپ پلا دو گے ثواب ملے گا آپ کو. میں پانی کیوں پلاؤں, آپ کو ثواب ملے گا. میں لائٹ کیوں جلاؤں, آپ کو ثواب ملے گا. آپ ثواب کی طرف جائیں نا. میں کیوں جاؤں ایسا ملنے کے لیے, میں ثواب چاہیے مجھے. دوسرا کیوں نہیں آیا, دوسرا نہیں آتا نا بھئی, مجھے تربیت ہوئی نا, مجھے دعوت, میں نے مدنی چینل دیکھ لیا, جی, میں نے دعوت اسلامی سے تربیت حاصل کر لی, میں نے اس لیے جاؤں گا, مجھے ثواب چاہیے مجھے. واہ. وہ جائے گا دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کر لے گا, ماحول دیکھ لے گا تو وہ بھی جائے گا. بڑی پیاری بات اس پر. بار بار جاؤں گا ایسا, معذرت, بار بار جاؤں گا تو عزت میں کمی نہیں آ جائے گی ایسا. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے, اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. واہ. عاجزی کرے گا, واہ واہ واہ. کام کرے گا. میں ایک بڑی پیاری بات کہوں گا. اچھا, جو آپ نے پوچھا نا کہ میں ہی کیوں کروں, جی, میں کیوں کروں, جی, اچھا اس کے کئی جواب تھے. اچھا, کئی جواب تھے, لیکن میں نے جواب وہ دیا جو مجھے ایک تجربہ ہوا. اچھا, وہ تجربہ بڑا شاندار تھا, زبردست. ہمارے ایک مبلغ تھے, جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے اور 4 سال پڑھ چکے تھے, 4تھا سال تھا یا 5واں سال تھا ان کا. میں نے ان کو کسی پریس کلب میں امامت کے لیے بھیجا. صحیح. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت دعوت اسلامی کے پریس کلب میں بھیجا. اچھا, وہاں وہ دوپہر کو ساروں کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا لیتے تھے, صحیح, نمازیں بھی پڑھاتے تھے پریس کلب کے اندر ہی. تو پریس کلب کے اندر ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو برتن اچھی طرح انہوں نے صاف کیا, اچھی طرح برتن کو صاف کیا. صحیح. اب جب برتن کو صاف کیا تو ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا, جی مولانا صاحب یہ کیا کیا آپ نے, برتن کو اتنا صاف کر رہے ہیں. جی. اس نے کہا سنت پوری کر رہا ہوں. اچھا. سنت ہے یہ برتن صاف کرنا. وہ پریس کلب پبلک کے اندر عام لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سنت پوری کر رہے ہیں. مولانا صاحب, جی. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا سنت پوری کر رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ باقی مسلمان نہیں ہے, یہ کیوں نہیں کر رہے. اب یہ تھا امتحان. میٹھے بول, اور وہ بولنا کیا ہے اس موقع پر. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کو بندے کو فراست دی. میں تو بڑا متاثر ہوں. 4تھے درجے دعوت اسلامی کے ساتھ 4 جامعۃ المدینہ 4 سال انہوں نے پڑھے تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے ملا دعوت اسلامی کا ماحول. واہ. میں نے سنتیں سیکھ لی ہیں, جب ان کو دعوت اسلامی کا ماحول ملے گا یہ سنتیں سیکھیں گے, یہ بھی عمل کریں گے. اتنی پیاری بات کی انہوں نے, مزہ آ گیا. اب اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی. کیا بات ہے. یعنی اس کو متاثر کر دیا نا. واہ. اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں غیر مسلم ہوں. اچھا, میں غیر مسلم ہوں, اگر آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اور بتائے تو مجھے اور بتائیں, میں اسلام قبول کر لوں. کیا بات ہے. اب وہ مولانا صاحب نے, وہ جو جامعۃ المدینہ کے 4تھے درجے کے طالب علم, انہوں نے کچھ اس کو اسلام کے بارے میں بتایا. الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ پاکستان کی واقعہ ہے. واہ, کیا بات ہے. میٹھے بول, میٹھے بول, بہت اور انداز کیسا پیارا. ہرس. میں ہی کیوں جاؤں, مجھے مدنی چینل سے, میں دین سے وابستہ ہوں, میں مسلمان ہوں, مجھے تربیت ملی ہے, میں نے اعتکاف کیا ہے, میں نے دعوت اسلامی دیکھی ہے, میں نے مدنی چینل سے سیکھا ہے. اب اگر کوئی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس کو دیکھتے 2 سال ہو گئے ہیں, اب 2 سال کے اندر اس کا ایٹیٹیوڈ بھی تبدیل نہیں ہوا, اسے دیکھا کہ ٹائم بیٹھ کے کیا اس نے. اللہ اکبر. خالی سن کے مدینے, مطلب بندہ نعتیں سن رہا ہے, جی. اب مدینے کی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی تو سن کیوں رہا ہے وہ. اللہ اکبر.
کس لیے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنے کا مقصد تو عشق رسول میں اضافہ ہے، بالکل، اور عشق رسول میں اضافہ کرنے کا طرف جو آئے گا پھر وہ سنت پہ عمل کرے گا. بے شک. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بالکل، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے ہائے، واہ. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جنت جانا ہے نا ہم نے، انشاءاللہ. تو جانا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ محبت رسول. اب محبت رسول کے طریقے کیا ہیں؟ درود شریف کا پڑھنا، واہ، سنت پہ عمل کرنا، واہ. نعتیں سننا، آقا کے فضائل جو بھی آقا کے فضائل و برکات ہو سیکھے، پڑھے، سنے. جی. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ ایک ہوتا ہے علم ہونا، جی، ایک ہوتا ہے عمل کرنا. عمل. جتنا ہمیں علم ہے نا شاہ جی، جی، اگر ہم عمل کر لینا بیڑا پار ہو جائے ہمارا. کیا بات ہے صاحب. جتنا علم ہے اتنا عمل کر لیں. بالکل، بہت دیکھیں ہمیں کس چیز کا پتہ ہے؟ مثال کے طور پہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، بالکل پتہ. ٹھیک ہے؟ اگر وہ پڑھ لے تو بیڑا پار ہو جائے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہائے ہائے، اگر وہ بچ جائے تو بیڑا پار ہو. ہر مسلمان کو پتہ ہے سچ بولنا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے سچ بولنا. ہر بندے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ عمل کر لے تو کیا بات ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ حلال حرام، وٹ از حلال اینڈ وٹ از حرام. جی. بعض چیزیں تو بہت ٹپیکل ہوتی ہے، جی، لیکن بعض تو بالکل واضح ہوتی ہیں. واضح ہوتی ہیں. اب یہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. جی. یعنی مثال کے طور پہ آج کل وہ ٹریفک کے حوالے سے بھی چلان تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. جی. اب رانگ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے رانگ کر رہا ہوں میں، پتا ہے غلط کر رہا ہوں، پتا ہوتا ہے میں رانگ بالکل پتا ہوتا ہے. ون وے میں جانے والے کو پتا میں ون وے میں جا رہا ہوں، جی، پتا ہوتا ہے اس کو. جی. جب پتا ہوتا ہے تو پھر بندہ بچ جائے. اگر وہ اپنے علم پر عمل کر لے، کون کیوں چلان کرے گا؟ کیوں پکڑے گا؟ دنیا میں سزا کا خوف ہے، آخرت میں بھی روکے نا. اللہ اکبر. کہ اگر علم پر عمل کرنا ہے تو ہم علم حاصل کرنے کی طرف تو آ جاتے ہیں. پھر میں مدنی چینل کے ناظرین کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو پروگرام ہے یہ علم ہے، علم ہے، علم دین کی محفل ہے. یہ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. جی. بقیہ آپ نے 26 گھنٹے بقی 22 گھنٹے تو عمل کرنا ہے. جی. اس کو اپلائی کرنا اپنی لائف پر. جی. علم آ گیا اپلائی کرنا ہے، علم آ گیا اپلائی کرنا ہے، علم آ گیا اپلائی کرنا ہے. بالکل. تو جب عمل ہو جائے نا معاشرے میں، لوگوں کو جتنا کچھ بھی پتا ہے، جی، اگر وہ عمل کر لیں، جی، بیڑا پار ہو جائے. اب معاشرے میں مطلب فرسٹریشن ہی ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے صاحب، بہت خوب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں. سگے اطار محمد ساجد اطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری وساری ہے. پروگرام کے اندر یافر رضا صاحب کی آمد مرحبا. یافر رضا صاحب سے عرض ہے کہ آپ کا کبھی ہند میں آنا ہوا ہے؟ اچھا، ہند کا سفر خواہش بڑی ہے خواجہ صاحب کے دیش میں، اعلی حضرت کے دیش میں میری خواہش بہت ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کا، میرے خواجہ کا، میرے اعلی حضرت کا، صابر پیا کا خواہش ہے، لیکن فی الحال آنا نہیں ہوا. اللہ اکبر. ایک بار امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے وہ چل اجمیر چل بریلی کی بھیجی تھی، فیکس مشین، فیکس چلتی تھی، 98 کی بات ہے غالباً. اچھا. تو میں فرمایا کہ حاجی رضا جانشینی امیر علیہ سنت کو پاسپورٹ دے دیں آپ، تو چل اجمیر چل بریلی. جی. تو میں نے وہ پاسپورٹ دیا تو مجھے کیا کر واپس کر دیا کہ اس کا ایکسپائر ہوئے بھی 1 سال ہو گیا. اللہ اکبر. 98 کی بات ہے. پھر اس کے بعد اتفاق سے جانا نہیں ہوا. اللہ خیر کرے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ حاضری ہو، آمین آمین. اعلیٰ حضرت کے در پر حاضر ہوں، صابر پیا کے در کے ساتھ ہماری حاضری، خیر کے ساتھ حاضری ہو. اللہ خواہش ہو ہے. آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور
पिया ख्वाजा पिया और जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। सुभान अल्लाह। एक और कॉल लेते हैं जी आपकी। मेरा सवाल ये, वालिदैन और बच्चों के दरमियान फासले क्यों बढ़ जाते हैं, इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। सुलगता हुआ मौजू है ऐसा। जनरेशन गैप कह सकते हैं इसको जी। क्योंकि वालिदैन जो है उस दौर के हैं जिस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे, अल्लाह अकबर। और बच्चे उस दौर के हैं जिस दिन ये गैजेट मौजूद है। अब वालिदैन रोकते हैं, बच्चे मानते नहीं है। अब बाज चीजों को वालिदैन को कबूल करना पड़ेगा जी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज, और बाज चीजों को बच्चों को कबूल करना पड़ेगा जी। अब लाजिमी बात है बड़ों को ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है जी। अब बच्चे पहले बच्चों को रियलाइज करवाएं कि वालिदैन क्या चीज है, उनको एहसास हो कि बच्चों को क्या चीज है। अगर लेटेस्ट जो एजुकेशन है और अगर ऐसी एजुकेशन देंगे उनको कि जिसमें वालिदैन की अहमियत का अंदाजा ही ना हो, उनको पता को नहीं वालिदैन क्या है जी, वालिदैन क्या चीज है, तो ये आप देखें पूरे फैमिली के अंदर वालिदैन को वो संभालता है जो जितना ज्यादा रिलीजियस है ना, वालिदैन की खिदमत वो ज्यादा करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सब। जो जितना जिसका मजहबी है, और वालिदैन भी ऐसे ही बच्चे की तरफ रहना, इसी के साथ होना भी पसंद भी करते हैं, और एक इत्मीनान भी होता है इनको। अब देखें कोई एथिकली तो कह देगा कि जी आपके पेरेंट्स हैं, यू शुड मतलब उनके साथ कुछ करना चाहिए जी। लेकिन अगर उसने इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन ली है बंदे ने जी। तो वहां बताया जाएगा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। बेशक। ठीक है, वहां ये बताया जाएगा कि हदीस पाक में आता है कि बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मती के हक में। अल्लाह अकबर। इस्लाम बताएगा ना। बिल्कुल। क्या हमने अपने बच्चों को वो माहौल, वो इन्वायरमेंट, वो एजुकेशन, वो दिमाग में चीज डाली है कि वालिदैन है क्या? हमने तो स्कूल भेज दिया 2.5 साल के बच्चे को पैम्पर लगाकर फीडर देकर जाओ भाई। माँ बाप की तरबियत तो मिल ही नहीं सकी जी। जब माँ बाप की तरबियत नहीं मिली, उसको सोबत नहीं मिली। अच्छा, बाज कल्चरल वैल्यूज होती हैं, बाज खानदानी रिवायत होती है जो बच्चे को सीखना होती है। तो मेरी दरखास्त है पेरेंट्स से भी ये वक्त दें। अगर औलाद वाले, अगर नहीं हम बाहर के मुल्कों को लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को लेते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में देखे बच्चे माँ के साथ नहीं सोते, वो बच्चों का कॉट अलग होता है जी। उसके बाद उनके कमरे अलग होते हैं, उसके बाद वो माँ बाप अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, डे केयर सेंटर में पले हैं। अब माँ बाप जॉब करते हैं, माँ भी जॉब करती है, सही। तो बच्चे का पले हैं डे केयर सेंटर में जी। उसने माँ का प्यार देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है। अब जब वो बड़े होते हैं वो कहते हैं चूंकि हमें माँ बाप ने सीने से नहीं लगाया तो अब हम क्यों लगाएं। वो कहते हैं जो आपके हमारे लिए डे केयर सेंटर थे तो आपके लिए ओल्ड हाउस है। अल्लाह अकबर। तो मकाफत अमल है। तो हमारे यहाँ एक मोहब्बत है, प्यार है, बच्चे हैं, माँ बाप के साथ बैठते हैं, उठते हैं। तो अगर वैसे भी शाह जी अगर कोई बच्चा माँ बाप के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाए तो रिसर्च ये कहती है कि उसकी लैंग्वेज के अंदर 4000 वर्ड ज्यादा होंगे बच्चे के। वाह। वोकैबुलरी जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज बोलेगा क्योंकि बच्चा खाते हुए लर्निंग मोड में है जी। बच्चा सोते हुए लर्निंग मोड में है जी। अब खाते हुए माँ बाप साथ नहीं है, सोते हुए माँ बाप साथ नहीं है, तो अब बताइए बच्चा सीखेगा कहाँ से? कहाँ से सीखेगा? वो फिर मोबाइल से सीखेगा जी। और फिर मोबाइल से क्या सीखेगा? अच्छा, मोबाइल से गुड लैंग्वेज नहीं सीख सकता। बिल्कुल। क्योंकि लैंग्वेज का असूल मैंने पहले भी बयान किया है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो अच्छा लिसनर बने जी। अच्छा, लिसनिंग जो कान में आवाज जाएगी वो आपकी वो वॉइस बनेगी जी। अब बच्चा देखें पैदा होता है कोई लैंग्वेज नहीं बोलता जी, कोई लैंग्वेज नहीं बोलता। बच्चा कौन सी, मैं कई बार सवाल करता हूँ अपने कभी इज्तिमा वगैरह बयान करता हूँ, बताइए बच्चा कौन सी, हम कौन सी बात बोलते हैं? वो कहता है उर्दू बोलते हैं, मैं कहता नहीं बोलते, कहता पंजाबी बोलते हैं, मैं कहता नहीं बोलते, सराइकी नहीं, हिंद को नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, वो कौन सी जबान बोलते हैं? हम वो जबान बोलते हैं जो हमारी वालदा बोलती थी, उसे कहते हैं मदर टंग, मदर टंग, मादरी जबान जी। अब फारसी का लफ्ज है मादर जी, और मादरी माँ की जबान जी, ये उर्दू में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मदर टंग, मदर टंग। अब दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी एम्बेसी में जाए इंटरव्यू के लिए, कहीं भी जाए वो कहे व्हाट इज योर मदर टंग। बंदा सवाल बनता है यार कि आप मेरी मदर टंग पूछे, मुझे मेरी टंग पूछे जी, मेरी जबान मुझे, मेरी माँ की को पूछते हैं जी। वाह, वो कहते हैं व्हाट इज योर मदर टंग जी। क्या बात है सर, ऐसे ही है बिल्कुल। मदनी चैनल के नाजरीन जो इस्लामी बहनें सुन रही, मैं उनसे कहूंगा हम दुनिया में कहीं भी जाए ना वो कहेंगे व्हाट इज योर मदर टंग जी। क्या हम कहते हैं कि नहीं जी मुझे मेरी जुबान, मुझे मेरी माँ की बात क्यों करते हैं? वो कहते हैं नहीं, आप वही बोलते हैं जो आपकी वालदा बोलती थी जी, मदर टंग। जो अम्मी बोलती थी वही हम बोलते हैं जी। हमारी अम्मी पंजाबी बोलती थी, हम पंजाबी बोलते हैं। हमारी अम्मी उर्दू बोलती थी, हम उर्दू बोलते हैं। हमारी
امی جو ہے اگر یہاں بالفرض کراچی میں میمنی بولی جاتی ہے تو ماں بچے میمنی بولتے ہیں جی، ماں باپ گھر میں انگلش بولتے ہیں تو انگلش بولتے ہیں، ماں باپ نے اردو رائج کی ہے تو گھر میں بچہ اردو بولتا ہے. جو اس کے کان میں آواز گئی جی وہ اس کی زبان بنی. بالکل. تو اگر بچے نہیں مانتے تو جو کان میں آواز گئی وہی ہے نا. جی اگر بچہ بدتمیز ہے کہاں سے سیکھا ہے وہ؟ جو کان میں آواز گئی ہے. بچہ ضدی ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ جو کان میں آواز گئی ہے، جو دیکھا ہے اس نے. جی آبزرویشن آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سیکھتا ہے. تو پیدا ہوتے تو کچھ نہیں سیکھا تھا وہ. ایسے ہی ہے. 3 سال تک تو گھر میں ہی رہا ہے، وہ ہمسایوں میں بھی نہیں کیا، رشتے داروں میں بھی نہیں کیا. اور 7 سال تک اس کی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی، جو بننا ہوتا ہے 7 سال تک بچہ بن جاتا ہے. جی اس کے بعد پھر عادتیں پکتی ہیں اس کی. جی 7 سال تک اس کی عادتیں. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا پیرنٹس بچوں کو وقت دیں. اگر ہمارا سوسائٹی فیلئر ہو رہا ہے، خاندان کا سٹرکچر تباہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں ماں باپ بننا نہیں آتا. بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہم کرتے ہیں، غصہ ہم کرتے ہیں، مارتے ہم ہیں. بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مطلب گھر کے اندر غصہ کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں. کھانا کھاتے ہو نخرہ میں کروں گا تو کل میرے بچے نہیں کریں گے. بالکل کریں گے. تو کیسا اسلام کا زبردست طریقہ ہے کہ آپ کو کھانا پسند آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اٹھ جائیں، کلام نہیں کریں، ہاتھ روک لیں، ہاتھ روک لیں، اٹھ جائیں، ختم. کیا بات ہے. تو اسلامی طریقے ہم سیکھیں نا. تو آئیے نا، میں تو کہتا ہوں اعتکاف کریں، پورے مہینے کا اعتکاف کریں، تبسم کورس کریں دعوت اسلامی کے اندر. اچھا اسی طرح سے قافلوں میں سفر کریں. جی دیکھیں دعوت اسلامی کو کہیں گے جی میں مذہبی ہو جاؤں گا، مولوی ہو جاؤں گا، جی ٹھیک ہے، نہ بنے تو کیا بننا ہے آپ نے؟ کیا بننا ہے؟ کیا ہم بولے نا کیا بننا ہے؟ جی نشئی بننا ہے. اللہ خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصا شرابی بننا ہے؟ نہیں بننا. تو ٹھیک ہے، پھر دعوت اسلامی والے ایٹیکیٹس مینر سکھا تو رہے ہیں، جی یہ جنت کا رستہ دکھا تو رہے ہیں. بالکل. اور 44 ایئرز کا ایکسپیرینس ان کا ٹیچنگ کا ہو گیا. جی اگر 44 ایئرز کا ایکسپیرینس دعوت اسلامی کے پاس ہے، 44 سال کا تجربہ، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ میں ابھی بیرون ملک والوں کا، دنیا کے کوئی ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جتنے لوگ بھی مجھے ملے ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا کے ہیں، چاہے وہ ملیشیا کے ہیں، چاہے وہ مطلب افریقن کنٹریز کے ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹریز سے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، لیٹن امریکہ، جدھر سے بھی لوگ آئے ہیں، ان کو پوچھا نا یہ انوائرمنٹ کا، تو ایک کمال ہے یار. دعوت اسلامی والوں کی تربیت ہوئی ہے. میں آپ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک عالم صاحب آئے، وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی والوں کی تربیت ہوئی ہے. یار ان کی تربیت ہوئی ہے، آپ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے. جی تو جب دعوت اسلامی والے ٹیچنگ کا تجربہ رکھتے ہیں تو میں تو کہوں گا نفع اٹھائیں. نفع اٹھائیں. آج ہمارے ملک کا، پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ جی تیل ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. ہاں زمین میں ہے، نکالتے نہیں ہم. اچھا. ہاں جی آپ دیکھیں ہمارے پاس سورج ہے، بالکل ہے، سولر لگاتے نہیں ہیں، لگانے بجلی مفت ہے. ہمارے پاس ہوا ہے، بالکل ہے، سمندر پہ ہوا چلتی ہے. کراچی میں ہوا چلتی کتنی شاندار، وہ ونڈ انرجی والی چکی کی طرح ہے، ٹربائن ونڈ انرجی والی. ریسورسز تو ہے نا بھائی، ریسورسز تو ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کا نفع اٹھانا، اس کا نفع اٹھانا. آج ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو میں نے عرض کیا، وہ ایک نیچرل ریسورسز سے نفع اٹھانا. جی ٹھیک ہے نا. کوئی تو گاڑی پہ سڑک، کئی ملک ایسے ہیں جو گاڑی پہ صرف سڑک پہ گاڑیاں چلتی ہیں، اس کی ٹائر کی انرجی سے بجلی بنا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کوڑے سے بجلی بنا لیتے ہیں. جی کچھ لوگ ایسے ونڈ انرجی سے بجلی بنا لیتے ہیں. جی کچھ ہائیڈرو پاور سے بنا لیتے ہیں. جی کچھ لوگ سولر سے بنا لیتے ہیں. بالکل. جن لوگوں نے نیچرل ریسورسز سے نفع اٹھایا جی وہ کامیاب ہوئے. اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پاس ٹی وی چینل ہے، جی آئیں فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھائیں. سوشل میڈیا ہے، آئیں فائدہ اٹھائیں. جی کتابیں ہیں، آئیں فائدہ اٹھائیں. کارٹونز ہیں. جی ہمیں سے کتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے بچے دعوت اسلامی کے پورے کارٹونز دیکھ لیے سارے. اچھا آپ دیکھ کر مطالبے کریں نا کہ جی ہمیں اور دیں، اس طرح کا دیں، ایسے دیں. جب آپ کی طرف سے لائکس آئیں گے، آپ کی طرف سے کمنٹس آئیں گے، جب آپ کی طرف سے رسپانس آئے گا تو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. بالکل. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی سے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں وابستہ ہوں گے دعوت اسلامی. 1 کروڑ لوگ، تو 1 کروڑ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، بقیہ بھی اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں. اب غسل میت کورس ہے، کر لیں. متبسم کورس ہے، کر لیں. نماز کورس ہے، کر لیں. اب جتنے بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، میں نے دیکھا وہاں پوچھتے ہوتے ہیں، بندہ صفا مروہ میں کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے صفا مروہ کدھر ہے. جی بالکل پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تذکرہ آپ کا بھی ہوا سید الشہداء پر، اللہ اکبر، سید الشہداء پر آپ کا بھی ذکر خیر ہوا. 12 سیدوں کا برکتیں ہوئی ہوئی ہمیں احد کے دامن میں، اور ماشاءاللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں. الحمدللہ. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تو 12 لوگ صفا مروہ میں پوچھتے ہیں کہ صفا مروہ کدھر ہے. میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ایک بار کہ
کعبۃ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہتا جی اللہ دا گھر کتھے وے. اللہ کعبے کے سامنے کھڑا ہے, وہ کہتا جی اللہ دا گھر کتھے وے. میں کہتا رہا بابا جی اے ویکھو اللہ دا گھر. اب حیرت کی بات ہے, اب دعوت اسلامی والے مسجدوں میں موجود ہیں, موجود ہے, علماء موجود ہیں, موجود ہے, عالم موجود ہیں, امام موجود ہیں. اب مفتیان اکرام ان سے موجود ہیں. کہیں کہ یار مجھے دعوت اسلامی والوں بھائی میں نے جانا ہے, بالکل اب مجھے کورس کروا دیں. اب کورس کرنے کا عالم میں بتاتا ہوں آپ کو. میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا جی, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں. جمعے کی نماز کے میں تقریباً 8-10 سال ہو گئے میں ادھر موجود ہوتا ہوں. اگر پاکستان میں ہوتا میں جمعے میں ہوتا ہوں جی, لاہور میں. اب میں جمعے کے لیے تیاری کر رہا ہوں, بس 10 منٹ باقی ہیں, جی, دروازے کی بیل بجی. تو میں نے دروازے کی بیل پہ نیچے گیا تو میں نے دیکھا کون, تو انہوں نے کہا جی مجھے یافور بھائی آپ سے ملنا ہے. اچھا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب مروتاً دروازے پہ کوئی آ جائے تو مجھے, اب میرے جمعے کا ٹائم تھا 10 منٹ باقی تھے, جی, اور 10 منٹ کے اندر میں کرتا پہن رہا تھا, امامہ پہننا تھا, اور میں نے چائے پینی تھی اور میں نے چلے جانا تھا. 10 منٹ باقی تھے میرے. اب میں نیچے آیا, نیچے آ کے ان کو اندر بھی بٹھایا میں نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیے. کہتا جی وہ میں تو ماشاءاللہ مدینے جا رہا ہوں, عمرے پہ جا رہا ہوں, تو مجھے آپ عمرے کا طریقہ بتائیں. واہ میں کہا جی ماشاءاللہ بڑی بڑی مبارک ہو آپ کو, بہت بہت شکریہ آپ کو عمرے کا طریقہ. تو اگر آپ ایسا کریں کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم بیٹھ جائیں جی, تو کتاب لے لیں رفیق الرحمین, میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر. جی, کہتا نہیں نہیں جمعے رفیق الحرمین رفیق المعتمرین. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں جمعے کے بعد تو میری روانگی ہے. اللہ اکبر. تو مجھے ابھی بتائیں. میں کہا جی وہ شربت تیار نہیں کیا جو میں پلا دوں آپ کو, تو عمرے کا طریقہ مجھے تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ جدے میں مکے میں کسی اسلامی بھائی کو کہہ دوں وہ آپ کو ہاتھ پکڑے عمرہ کرا دے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو سکھا دوں. تو کہتا جی میرے تو روانگی آج, ابھی روانگی بس ابھی جا رہا ہوں میں. اللہ, میں نے کہا آپ کو کوئی 1 مہینہ پہلے کوئی پروگرام بنا ہوگا, کوئی پاسپورٹ بنوایا ہوگا آپ نے, کوئی ویزا اپلائی کیا ہوگا اور ٹکٹ کروائی ہوگی, یار آپ کو مہینہ پہلے نہیں آئے. اب عمرے کا طریقہ بغیر سیکھے کرنا ہے, ڈرائیونگ کوئی کورس نہیں کیا جی, فلان. اب بہت سارے لوگ ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. معذرت کے ساتھ بیماریاں دیکھیں, خاندان کیوں خاندان لکھا نا اسلام اور خاندان. اب خاندان کے اندر خاندان کی ہیلتھ سب سے عام چیز ہے. ایسے ہی ہے, ہیلتھ عام چیز ہے, اہم چیز ہے. اب ہیلتھ کے اعتبار سے جب آپ لیتے ہی نہیں ہیں تو اسلام نے جو عورت کا کردار رکھا ہے وہ جی, وہ ہیلتھ عورت کے ہاتھ میں ہے. اب اگر وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھ لو, یہ ڈرامہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, تو بچوں کی ہیلتھ, آئرن کس نے پورا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. عورت نے. کیلشیم کس نے پورا کرنا ہے؟ بالکل. عورت نے. وٹامنس کس نے پورا کرنے ہیں؟ منرلز کس نے پورا کرنے ہیں؟ میگنیشیم کس نے پورا کرنا ہے؟ ہوتا کیا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہے, نہیں پتا. اب بچوں کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چشمے لگ رہے ہیں جی, قد ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب بچے جائیں تو یقیناً ترس آتا ہے, مارکیٹ میں جائیں تو اتنے اتنے مارے. اب میں حیران ہوں کہ یار اب یہ اگر تھوڑی سی ماں کوشش کرتی, تھوڑی سی ماں اس کے سیکھ جاتی, سیکھ جائے نا کہ میرے گھر کا جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر میرا سسر 60 سال کا ہے جی, اس کو کیا ضرورت ہے, میری ساس 55 سال کی ہے اس کو کیا چاہیے, میرا شوہر 22-23 سال کا ہے اس کو کیا چاہیے, میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, بچوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے نا. بالکل. کہ اب یہ پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جی, وہ ہماری ضرورت نہیں ہے جی, جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم پڑھ نہیں رہے, جو سیکھ رہے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہے جی. ریلیونٹ اور irrelevant نالج ہے نا, کہ نالج لے رہے ہیں جی. اچھا مزے کی بات کرتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو پتا کچھ نہیں ہے جی, ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے. اب اس کو کیا پتا ہے, کینیڈا میں ایک گینڈے نے, یعنی فیمیل جو گینڈی ہے اس نے بچہ دیا, صحیح, یہ نالج اس کے پاس ہے. چائنا میں پانڈے نے 2 بچے دیے ہیں, اور چائنا میں پانڈوں کی تعداد 5000 ہو گئی شاہ جی, صحیح. اور آج ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت سائبیریا میں برف کا سیلاب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اور ایک طوفان آیا ہے انڈونیشیا کے ساحل پہ, صحیح. آپ نے سائبیریا جانا ہے؟ نہیں جانا. اب کینیڈا کا ویزا لگا ہوا آپ کا؟ نہیں لگا ہوا. آپ انڈونیشیا جا رہے ہیں؟ نہیں. تو آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں میرے لیے. تو آپ لوگ کہتے ہیں جی مجھے سارا پتا, مولویوں کو نہیں پتا. اب مولوی صاحب کو یہ ضرور پتا ہے کہ نانفقہ کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب کو یہ پتا اکمیر کیا ہوتا ہے, کیا بات ہے, مولوی صاحب کو یہ پتا ہے کنایا کیا ہوتا ہے جی. مولوی صاحب کو جو گھر میں خاندانی سٹرکچر کا پتا ہے کہ میرے والد کی زیارت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا, حج کا ثواب ہے, مسکراہٹ محبت بری نگاہ سے دیکھوں گا, والدہ کو دیکھوں گا تو حج کا ثواب ہے, زوجہ پہ نرمی ہے. کم از کم اتنا جو اپنے متعلقہ نالج ہے یہ تو اس کو آتا ہے نا. اور ہم پوری دنیا کا نالج لے کر اپنا خاندانی فیل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. خاندانی اسٹرکچر فیل کر. ایک بڑے آفیسر تھے, میں آپ کو
اسلام اور خاندان جو کہ ٹاپک ہے جی تو اس میں بتاؤ، ایک آفیسر تھے، جی آفیسر کی شادی پڑھی لکھی خاتون سے ہو گئی، وہ بھی پروفیشنل تھی، کوئی صحیح، میں نام نہیں لیتا، صحیح پروفیشنل تھی خاتون بھی، صحیح، پڑھی لکھی خاتون تھی دنیاوی اعتبار سے، صاحب بھی آفیسر تھے. شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ سیر کرنے کے لیے چلے گئے. اب وہ صاحب نے کہا، مجھے بیگم سے کہا مجھے پانی پلائیں، مجھے پانی پلائیں، پانی پلائیں. بیگم صاحب کتاب پڑھ رہی تھی. صحیح، بیگم صاحب نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے میں کتاب پڑھ رہی ہوں، آپ خود ہی پی لیں. اللہ اکبر. اب صاحب بھی صاحب تھے، افسر تھے، جی یہ تو آفیسر بالکل پروفیشن مجھے پتا لیکن میں بولوں گا نہیں. صحیح، تو انہوں نے صاحب بھی صاحب تھے، انہوں نے کہا میں آپ دیکھیں میں کتاب پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پانی پلائیں. آپ تو اس نے کہا میں کتاب پڑھ رہی ہوں، خود ہی پی لیں. صاحب کا پارا درا ٹیمپرمنٹ ہائی ہوا صحیح، اور اٹھ کر وہ تھپڑ مار دیا. اوہو، شادی کے چند دن بعد بیگم صاحبہ نے کتاب لی، بیگ میں رکھی، کتاب بیگ بند کیا، بیگ اٹھایا اور اپنے شہر واپس. ختم ہو گئی، شادی ختم ہو گئی. ہی واز اے ویری گڈ آفیسر لیکن ایک ناکام شوہر. شادی کامیاب نہیں ہو سکی. نہیں ہو سکی. تو آپ کو خالی پروفیشنل بننا ہے جی تو بھائی ایک کامیاب مثال دیتا ہوں، ایک کامیاب بزنس مین ہے، جی، کیا کامیاب شوہر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیا کامیاب باپ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیا کامیاب داماد نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیا کامیاب رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کامیاب بھائی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کیا ایک سکسیسفل بیٹا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. وی شوڈ کمپلیٹ ان ایوری ایسپیکٹ. ہمیں ہر ڈائمینشن سے جی، ہمارے جتنی بھی ڈائمینشن، ہم دیکھیں چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اچھا بزنس پارٹنر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں جو مدنی چینل پہ کام کرتے ہیں. یہ کولیگز ہیں، خاندان ہے، بالکل تحریک کے اندر ہم خاندان ہیں. جی، تو ہمیں ہر ڈائمینشن میں کامیاب ہونا ہے، نہ کہ ایک طرف ہم جا کے ایکسٹریمسٹ ہو جائیں جی، اور اسی طرف چلے جائیں، بقیہ ساری جگہ فیل ہو جائیں. تو اسلام کا جو سٹرکچر ہے خاندانی طور پر یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اچھے باپ بھی بنے، جی، اچھے شوہر بھی بنے، اچھے بیٹے بھی بنے، بالکل، اچھے داماد بھی بنے اور اچھے سسر بھی بنے، بالکل. ہر طرف سے کامیاب ہو جائیں. کیا بات ہے. ایسا کچھ کال مزید بھی ہیں، کال لیتے ہیں. میرا حاجی یافور صاحب سے ایک سوال ہے کہ حضور آپ اپنے خاندان کا کوئی اچھا سا، کوئی بہترین سا، انٹرسٹنگ سا کوئی واقعہ سنا دیں جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے کوئی لیسن دے، کوئی سبق دے اور ہو بھی انٹرسٹنگ. کیا بات ہے. ایسے بہت سارے تجربات سے ہم فائدہ تو لے رہے ہیں مزید. چلے میں اپنے والد صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. کیا بات ہے. سر میں نے جب تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جس گریڈ پہ میرے والد صاحب آفیسر ہیں، جی، ریٹائر ہوئے، میں وہ اتنے پیسے میں نہیں کما سکتا. میرے والد صاحب کی جتنی تنخواہ ہے جی، میں اتنا نہیں کما سکتا. تو میں نے کہا جاب تو میں کروں گا نہیں، میں بزنس کروں گا. اچھا، تو میں نے ایک بزنس کے بارے میں والد صاحب سے مشورہ کیا. صحیح، والد صاحب سے مشورہ کیا میں کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا بیٹا نہیں کرو، نقصان ہوتا ہے. اچھا، نہیں کرو، نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا ابا جی سے دیکھیں میرا دل ہے، میرے دوست بھی مل گئے ہیں، بزنس پارٹنر بھی مل گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیتے تو میں یہ کام کر لوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اس میں نقصان ہوتا ہے، نہیں کرو. صحیح. میں نے ابا جی سے کہا تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تجربہ کرنے میں بھی کیا حرج ہے؟ انہوں نے مجھے فرمایا کبھی کسی کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کیا بات ہے. وہ ایسی بات تھی مجھے آج تک یاد رہ گئی کہ میرے والد گرامی نے فرمایا بیٹا کبھی کسی کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. میرے آج تک نقش ہے وہ. کیا بات ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ شاہ جی ہمیں تقریباً مدنی مذاکروں کے میں بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو. ایسے ہی ایسا میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا لو. ابھی الیاس قادری صاحب کے جو تجربات ہیں جی، یہ ایک کامیاب لیڈر کے تجربات ہیں، ایک کامیاب باپ کے تجربات ہیں، ایک کامیاب رہنما کے تجربات ہیں، ایک کامیاب شہری کے تجربات ہیں، ایک کامیاب مسلح کے تجربات ہیں، ایک کامیاب عالم کے تجربات ہیں، ایک کامیاب نعت گو شاعر کے تجربات ہیں. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں میرے سنت کی ڈائمنشن دیکھیں نا، ایک کامیاب امام کے تجربات ہیں. جی، کیا بات ہے. ڈائمنشنز دیکھیں الیاس قادری صاحب کی شخصیت کے. تو میں تو رائٹر ہیں مطلب کتنی جگہ آپ کی ڈائمنشنز ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا کے نانا ہیں، دادا ہیں. تو آپ ان کے دیکھیں، تجربات دیکھیں، اور اللہ کرے کہ تجربات کو دیتے ہیں مدنی مذاکروں میں. تو مدنی چل کے ناظرین اپنے لکھ لیں بائی ڈیفالٹ، موبائل کو اپنے الارم لگا لیں کہ بھئی ہفتے والے دن 9 بجے آ کے 8:30 بجے آ کے ہم نے مدنی چل میں بیٹھ جائیں. بالکل. اور آگے رجب شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کا مہینہ جو بھی مدنی مذاکرے آتے ہیں ایسا اللہ کرے کہ جیسے ابھی رجب کا ہے، پھر آگے رمضان میں تو مدنی مذاکروں کی بہار ہے.
رات کو مدنی مذاکرہ ہے تو عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہے. ویسے تو ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ تقریباً 8:30 بجے جیسے حاجی صاحب بھی فرما رہے ہیں آپ اسکرین پر آ جائیں, آپ سیکھیں. یقین کریں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت کچھ سیکھنے کو الحمدللہ رب العالمین ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں, یہ جذبہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کچھ سیکھیں, ہم کچھ کریں. اور جب ہم کچھ سیکھ لیں گے, کچھ کر لیں گے, آپ پھر دیکھیے گا آپ پہلے کوئی کام کر رہے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, اس کا اثر, اور سیکھ کر کوئی کام کیا اس کا اثر پھر آپ کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کال لیتے ہیں آپ کی. میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مالی مسائل سے گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مالی مسائل ایسا جھگڑے تو نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی, میں نے عرض کیا دنیا میں 8 ارب میں سے 1 ارب لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے. اگر اس کو آگے چلتے جائیں گے تو بہت کچھ نکلے گا اس کے آگے جا کر. تو جھگڑا تو ہونا نہیں چاہیے. اور مالی اچھا بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ شوہر نامدار جان بوجھ کر ہی وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام کاج زیادہ نہیں کر رہے ہیں, یا وہ کسی کے آس پر بیٹھ گئے ہیں, کسی کے آسرے پر ہیں کہ بس وہ مجھے بس ادھر سے مل جائے گا, بہن بھائیوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے, وہ خود کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ تو سبب بنے گا نا, اب اور کوئی کام نہیں کر رہے, بس وہ اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں, فیس بک, انسٹا اور انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ بھی تو سبب بنتا ہے نا لڑائی جھگڑے کا. اصل پتہ کیا بات ہے جی, موبائل نے وہ چیز دکھا دی ہے جو ہو نہیں سکتی. اچھا, مثال کے طور پر ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے جی, اب وہ ڈرائنگ روم دیکھ رہا ہے ناروے کا, اللہ اب وہ بیڈ روم دیکھ رہا ہے ترکی کا, صحیح, اور کچن دیکھ رہا ہے وہ چائنا کا, صحیح, اور واش روم دیکھ رہا ہے وہ لیٹن امریکہ کا, اور برف باری دیکھ رہا ہے کینیڈا کی, صحیح, اور آبشار دیکھ رہا ہے وہ نیاگرا کی. صحیح. تو آپ مجھے بتائیں یہ تخیلاتی جو دنیا میں رہتے ہیں لوگ, جی, یہ دنیا میں کدھر ہیں؟ یہ واپس آ جائیں, واپس آ جائیں. ہاں, فون بند کرے تھوڑے دن کے لو, پھر کیا میں کہاں ہوں, اللہ کرے مدینے میں ہوں, ہم کرے مدینے میں ہے. مطلب ریالٹی کی دنیا میں آ جائے, تخیلات سے نکلے. ہماری جو نیو جنریشن ہے یہ لوگوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کلو جدید اللذیذ, ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے. تو لوگوں نے سائیکل سے فائدہ اٹھایا ہے, سوشل میڈیا نے فائدہ اٹھایا, وہ تو اپنا چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت کچھ ہے اس میں, بہت کچھ وہ نیٹ بیچ رہے ہیں, جو موبائل بیچ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے 4 لاکھ روپے کی ڈیوائس ہے یہ, بالکل. اب وہ اتنی زیادہ گندم ہے, وہ 2200 روپے مان ہے, پورے 6 مہینے لگا کے اگائی اس نے, وہ 2200 روپے ملے اس کو گندم کے, اس کو 4 لاکھ روپے مل گئے ایک چھوٹے سے موبائل کے. اب تو پیکج بھی نہیں ہو رہا شاید, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 2200 میں تو پیکج بھی نہیں ہوتا. تو جو مطلب دیکھیں ٹیکنالوجی, ہم تخیلاتی زندگی, انہوں نے لیکن فائدہ کس چیز کا اٹھایا؟ جی, ہماری سائیکی کا, ہماری سائیکی کا فائدہ. جدید اللذیذ, ہر نئی چیز مزیدار ہے. تو لوگوں کو نئی سے نئی, تھوڑی دیر بعد نئی, پھر نئی, پھر نئی, پھر نئی, پھر نئی. تو لوگ اسی چکر میں گھوم جاتے ہیں کہ یار وہی نئی نئی نئی. تو ان کو دماغ لڑانا چاہیے بھئی یہ نئی چیز مجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے, میں یہ حاصل کر سکتا نہیں کر سکتا, میں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا. تو گھر کا خاندانی سٹرکچر جو ہے یہ مل کر میاں بیوی طے کر لیں آپس میں. جیسے آپ کہہ رہے شوہر نامدار گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو گھر والے کا انوائرمنٹ بھی تو ہے نا اس کے پاس. اب وہ امیر ہونا چاہتا ہے, اتنا امیر ہونا چاہتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا, بظاہر نہیں ہو سکتا, کہ جو وہ چاہ رہا ہے تو جتنا ہو رہا ہے اسے بھی وہ جاتا ہے. بالکل. میں ایک مثال دوں گا, مدی چل کے ناظرین کو بھی مثال دوں گا, اور کئی بار دیتا بھی ہوں میں. مثال کے طور پر ایک بندہ دال کھا رہا ہے, یعنی کھانا کھایا تو اس کے سامنے دال آ گئی, جی صحیح, اس نے کہا یہ کیا دال آ گئی, پھر دال, چکن کیوں نہیں پکایا, گوشت ہونا چاہیے تھا. اب جو اس کو دال کا مزہ آنا تھا نا, وہ بھی گیا, گوشت تو آنا نہیں, پکی دال ہے. بہت خوب. آج تھا بھی منگل بدھ, گوشت کا ناغا بھی تھا, لا کے حضرت نے نہیں دیا تھا, لانا تو مرد کی ذمہ داری. اب وہ دال پہ کہہ رہے دال کیوں پکائیے. او بھائی اگر آپ یہ کہہ دیں سبحان اللہ, فل آف پروٹینز, واہ کیا شاندار, پروٹین سے زبردست, اور کیا مزیدار بنا ہے, یہ پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں. اللہ پاک نے دالوں کو پیدا کیا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے. واہ, اگر میں 5 اسٹار ہوٹل میں جاتا ہوں, لینٹر سوپ کے نام سے مجھے 4000 روپے کا پیالہ دینا تھا ایک انہوں نے, اور یہ گھر میں فری مل گئی دال مجھے, کیا بات ہے. تو لینٹر سوپ جو ہے یہ 4000 روپے کا پیالہ دینا باہر انہوں نے ہوٹل میں جا کر, تو مجھے گھر پہ دال مل گئی. سبحان اللہ, واہ
واہ واہ واہ واہ، چلو ٹھیک ہے، جب آئے گا گوشت کھا لیں گے، لیکن ابھی تو دال کھائیں جی، اب دال کا مزہ تو لیں جی۔ اب جو چیز ہے اسے وہ مزہ نہیں لے رہا۔ مثال ایک شخص ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں جی، وہ کہتا ہے بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ اور بھائی جو بیٹیاں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، حدیث پاک میں جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، اس نے پرورش کی، جی، ٹھیک ہے نا، اس کو بیٹوں کو اس پر پریفر نہ کیا تو قیامت کے دن وہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے ڈال بن جائیں گی اس کے لیے۔ اور بیٹیوں کا لطف، اولاد کا لطف تو لے، وہ نہیں بیٹا نہیں ہے، نہیں بیٹا نہیں، اور بھائی جو ہے اسے تو نفع اٹھاؤ، بالکل اسے تو مزہ لو۔ اب اپنا گھر ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اسے تو انجوائے کرو آپ۔ اب روتے رہو گے ناشکری کرو گے تو آپ کا یہ چیزیں بھی نفع نہیں اٹھا سکتے، آپ کو نیند نہیں آنی، جی، آپ کو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آنا۔ جتنا ہے اسے لطف اٹھائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو پہلا شکر تو کر لیں بھائی، اللہ پاک نے زوجہ دی ہے، شکر ادا کریں نا۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں، شکر ادا کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑی برکت والی ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ، اب خاندانی سٹرکچر ہے، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، شکر کرے اللہ کا، ناشکری کیوں کرتا ہے؟ بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو اللہ نے نعمتیں دی پہلے شکر تو کر لے اس کا۔ بالکل بالکل، یہ بھی جنت میں تو بیٹیاں بھی دے جا سکتی ہیں۔ جی، ایسے ہی ہے دنیا میں بھی اکثر دیکھیں کتنی راحت کا سبب یہ بیٹیاں بنتی ہیں۔ راشد بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو خاندان میں یہ جو اس وقت افراتفری کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ناشکری بہت یہ چل رہی ہے، جیسے آج سب بھی جس طرح توجہ دلا رہے ہیں، بیٹیاں ہیں تو اس پر بیٹا نہ ہونے پر وہ ناشکری کے جملے بول رہا ہے، اچھا کام صحیح طرح نہیں چل رہا تو پھر ناشکری۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا نا، تاکہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شاہ جی، اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اس فلسفے کو سمجھ لے نا کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں مجھے بن مانگے دی ہیں، بندہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرے تو ان نعمتوں پر شکر کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے بندہ کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات پر کوشش کرے کہ اللہ پاک نے کہ کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں پر انسان جب غور کرتا ہے نا تو پھر انسان کو کیا ہوگا کہ اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا یعنی یہ آج بہت بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ 8 ارب انسانوں میں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے اپنا گھر ملا ہے۔ 1 ارب افراد کے پاس گھر ہے۔ وہ اصل میں اسی پر غور کریں نا، ہوتا یہی ہے جس طرح حاج صاحب نے فرمایا نا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں عموماً، جیسے ہمارا چھوٹا گھر ہے، 2 کمروں کا گھر ہے یا 1 کمرے کا اگر گھر ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے بنگلے والے کو، سامنے دیکھ رہے ہیں بڑی گاڑی والے کو، تو ہم ان لوگوں کو جب دیکھ رہے ہیں نا، ان سے موازنہ کر رہے ہیں اپنا، تو کیا ہوگا؟ ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر ہم ان لوگوں کو تھوڑا دیکھ لیں کہ جو بیچارے فٹ پاتھ پر ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں پورا نہیں پڑ رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شکر کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ وہ ہے نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً فرمان ہے کہ جو بندہ دینداری میں، فرمایا دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو اس سے کیا ہوگا؟ شکر کی دل کے اندر کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم عموماً اس کا الٹ کر رہے ہوتے ہیں، دینداری میں تو نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہا، بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ بھی تو نہیں پڑھ رہا۔ آپ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ ارے وہ بھی مجھ سے زیادہ یہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ روزے رکھتا ہے، بڑھاپے کے باوجود وہ مسجد میں آ کر فجر کی نماز میں آ رہا ہے، میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو میں آ سکتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو اگر انسان اس طرح کوشش کرے نا، سوچے، تو اس کے لیے شکر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، ایک بات جس طرح فرما رہے تھے کہ مدر ٹنگ کے بارے میں، اس سے دیکھیے ایک جو سبق میں سمجھتا ہوں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، وہ عموماً خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ رونا روتے جی ہمارے بچے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زبان خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں باہر سے کیا سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ بچپن سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کو، اور خاص طور پر ماں کی گود میں ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ماں جب دوسروں سے بات چیت کر رہی ہے، ماں جب کال پر کسی سے بات کر رہی ہے، اپنے شوہر نامدار سے اس کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، ساس سسر کے بارے میں اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو محلے داروں کے ساتھ اس کی جو بات چیت ہوتی ہے، بچے کے کانوں میں آ رہی ہے، بچہ وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب بچہ وہ چیزیں بولتا ہے تو بچپن میں تو بچہ اچھا لگتا ہے کہ بچہ چلے، بچہ کچھ بھی بولتا ہے، لیکن یہی چیزیں جب اس کی عادت میں پختگی آ جاتی ہے ان چیزوں میں، تو پھر ایک گیلا ہوتا ہے بچہ کہاں سے سیکھ گیا۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کو دیکھے کہ ماں میری صبح اٹھ کر
قرآن پاک پڑھتی ہے، صبح اٹھ کر ماں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پھر تسبیح کی، بچہ ماں گھر میں نماز پڑھے تو بچے کو ساتھ کھڑا کر لیا. چھوٹی بچیوں کو جیسے الحمدللہ دینی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں سکارف لینا شروع کر دیں گی، کبھی جائے نماز پر ہوں گی. مدنی مذاکرے میں جو آپ راشد بھائی جو فرما رہے ہیں نا، یہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ والدین جہاں پر بہت بڑی قربانی دیتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں نا. والد کیوں سردی میں کام کر رہا ہے، کیوں وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے، دھوپ میں جھلس رہا ہے، آندھی طوفان کو نہیں دیکھ رہا، اوور ٹائم بھائی لگا رہا ہے. ماں جو ہے وہ کیوں اتنی صحبتیں برداشت کرتی ہے، تکلیف، تاکہ بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. یہی بعد میں یہ باور بھی کرواتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، تو کیا یہ قربانی یہ بھی ساتھ نہیں دے سکتے کہ ہم دین سیکھ لیں؟ خود اپنے ذات کے لیے یہ ہماری نیڈ بھی ہے نا اشرف، یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم یہ سیکھیں بچوں کے لیے، کم سے کم ہم یہ سیکھ کر، تاکہ ہماری بھی قبر و آخرت بن جائے. ہماری جو یہ نسلیں ہیں، آج نہیں تو کل دنیا سے والدین نے چلے جانا ہے، یہ جو ہماری نسلیں ہیں یہ ملک کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوں گی، بہترین ثابت ہوں گی. ملت کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کا کردار کیا ہوگا. تو اس کے لیے ماں باپ کا کردار کہ یہ سیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زبان پر لانے والا جملہ، چونکہ میرا بچہ سیکھ رہا ہے، کل یہ مجھ پر امپلیمنٹ کرے گا، پرسوں جا کر یہ سوسائٹی میں کرے گا. میری زبان سے اگر یہ گالی سنتا ہے، کل یہ مجھے گالی دے گا، اس کے بعد پھر یہ محلے والوں کسی کو گالی دے گا، تو پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہے. پھر آج اگر یہ کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ سوسائٹی میں اتنا ناسور بن کر سامنے آئے گا. قتل و غارت، یہ بھتے خوریاں، یہ طرح طرح کی جو عذابات میں مبتلا ہیں، یہ جو لوگوں کو تکلیف اور در تکلیف دے رہے ہیں، یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے نا صاحب، یہ یہی افراد ہیں. یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ وہ سیکھا نہیں، وہ ملا نہیں، احساس محرومی رونا دیکھا. اب ان سے پوچھو گے نا، وہ میری ماں روتی نہیں، پیسے نہیں تھے، ہمارے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے کما لیے. انفیئر مین سے کمائے انہوں نے. جب ماں یہ سکھاتی رہی، بچہ میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکی، تمہارے باپ نے کمایا نہیں، ہمیں تو یہ چاہتے تھے، یہ چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا. یہ جب احساس محرومی میں پلنے والے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، پھر یہ کچھ نہ کر دیتے ہیں. پھر کچھ بھی جو بھی بچہ احساس محرومی میں پلے گا نا، مطلب مجھے ایک بار یاد ہے شاہ جی، میں بھی وہی بات کروں گا تربیت کے اعتبار سے. میں ایک بار فرسٹ ایئر میں تھا غالباً، میری 16 سال عمر ہوگی، 16 سال. میں اپنے دوست کی شرٹ لے آیا، شرٹ تھی. اچھا وہ چونکہ ہمارے گاؤں وہ تھا، وہ ہینگر تھا تو وہ الماری میں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے پہننے لگا تو میرے والد صاحب نے یہ کس کی ہے، تمہاری تو نہیں ہے یہ. میں نے کہا یہ دوست سے لایا ہوں. ہوئے 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 میرے والد صاحب ناراض ہو گئے، بولو کیوں لائے ہو اسے؟ اللہ کس لیے لایا؟ میں کہا ایسے دوست ہے لیا. نہیں تم کیوں لے آئے ہو؟ یہ پکڑو، یہ 2 لے آؤ، مجھے پیسے دیے. بولو تم 2 لے آؤ، مجھے کیوں نہیں بولا تم نے؟ تم کیسے لے آئے؟ دوسرے سے کیسے لے آئے؟ اس کی کیوں لے آئے؟ اپنے کیوں نہیں لائے؟ یعنی اتنا آپ نے ارشاد فرمایا، اتنا مجھے فرمایا کہ مجھے اس کے بعد زندگی میں احساس ہو گیا کہ مجھے چیز مانگنی نہیں ہے کسی سے. میں نے مانگ کے نہیں لینی، اپنی چیز استعمال کرنی ہے، میں نے کسی سے لینی نہیں ہے. اتنا مجھے فرمایا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میرے والد نے کبھی مجھے آج تک مارا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں مارا، مجھے یاد ہی نہیں کبھی مارا ہو مجھے زندگی میں کبھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم بھی ڈرتے اپنے والد سے، بات فرماتے ہم پوری کرتے. اللہ کا شکر ہے، مطلب ہی از 90 ایئرز اولڈ، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کیے تھے. تو یہ امیر علیہ سنت جو ہماری تربیت فرماتے ہیں، وہ کس لحاظ سے جن والدین نے اپنی اولاد کو تربیت میں کوشش کی، جن والدین نے اولاد کو وقت دیا، جن والدین نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو بی اے مدر، ہاؤ ٹو بی اے پیرنٹ. دیکھیں نکاح ہوتا ہے نا شاہ جی، بڑے خوشی خوشی لوگ آتے ہیں، بالکل جی قبول ہے، جی ہاں جی قبول ہے. وہ کیا قبول کیا آپ نے؟ اس کو پوچھ رہے کیا قبول کیا؟ کیا قبول کیا میں نے؟ بیگم آئے گی تو ناز نخرے کے ساتھ آئے گی نا. جی بالکل. کسی کے لختے جگر ہے وہ، جی کسی نے اس کو اتنے سال پالا، پوسا، بڑا کیا. آپ دیکھیں بچیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں، بالکل. بچے کی تکلیف باپ سے برداشت نہیں ہوتی، بچے کو پھر بھی وہ ڈانٹ دیتا ہے. بچی تو نازک ہوتی ہے، اس کو نہیں ڈانٹا جاتا، تو وہ ناز نخرے میں پلی ہوتی ہیں، بالکل. اب وہ شوہر صاحب جو ہیں وہ اگر ڈانٹے مارے اس کو، تو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ جہاں 18 سال تک، 12 سال تک، 15 سال، 20 سال مجھے آج تک کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، تو یہاں آ کے مجھے شروع ہو گئے ہیں. اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. کانفلکٹ خاندان میں کیوں ہوتا ہے؟ جی کہ جو ماحول اس نے گھر میں نہیں دیکھا ہوتا وہ ادھر جا کے دیکھ لیتی ہے، بالکل. اب اگر شوہر پتہ کر لے کہ یہ کس انوائرمنٹ میں پلی ہے، جی وہ انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کرے ہوتا ہے، اپسیٹ نہیں ہوگی عورت. میں مثال دیتا ہوں، میں نے فشنگ کا کورس بھی کیا ہے. اچھا. فشنگ کا کورس بھی کیا ہے. تو وہ انڈے سے مچھلی کے جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ اگست سپٹمبر ہوتا ہے. اگست میں، جولائی اگست میں مچھلیاں انڈے دیتی ہے، اس کے بچے نکلتے ہیں جولائی اگست میں. وہ فشنگ اس لیے وہ شکار بھی منع ہوتا ہے، مچھلیاں پکڑنا بھی منع ہوتا ہے ان دنوں.
صحیح. تو وہ انڈے سے ہیچری کے اندر ان کے انڈے نکلتے تھے, پھر وہ بچے نکلتے تھے ہیچری میں, پھر وہ ان کو جب تالاب میں ڈالتے تھے نا جی تو بہت بڑی تعداد مر جاتی تھی. اچھا. کس وجہ سے؟ کہ جو پانی, انوائرمنٹ, ٹیمپریچر جو ان کو وہاں مل رہا تھا ہیچری کے اندر, یہاں پانی ٹھنڈا تھا, یہاں پانی کا ذائقہ, پانی کے انداز چیزیں مختلف تھے, وہ ادھے مر گئے. لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بچے نازک ہوتے ہیں, وہ جو انوائرمنٹ وہاں تھا وہ یہاں نہیں ملا. صحیح. بندہ اپسیٹ کیوں ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ, جس انوائرمنٹ میں پلا وہ انوائرمنٹ یہاں نہیں ملا اس کو. ٹھیک ہے, اس نے کمپرومائز کرنا ہے, بالکل اس نے کمپرومائز کرنا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی جگہ جانا. لیکن پھر بھی شاہ جی ہمیں خیال تو کرنا ہے نا کہ جو بچی آئی اس کو وہ انوائرمنٹ جو اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا کچھ نہ کچھ وہ دیں گے. ہاں, اس کا ذہن آہستہ آہستہ بنے گا, نئی جگہ دل لگ ہی جائے گا. میں مثال دیتا ہوں, قبر کے معاملات ہیں, اللہ پاک ہمیں عافیت دے, جنت البقیع نصیب فرمائے. اب وہ انوائرمنٹ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا نا, نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں گئے نا. ہمیں کہا گیا نا کہ جو دفن کرنے جائیں وہ کچھ دیر تک ٹھہریں وہاں پر, ٹھہریں. کیوں؟ نئی جگہ آیا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا, تھوڑی دیر ٹھہرے تاکہ اس کا دل لگ جائے. اللہ, پیچھے ہٹ کے دعا کریں, نئی جگہ آیا کہیں اس کا دل لگ جائے. تو دیکھیں کچھ دیر دل لگنا لگانا, کچھ دیر تو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ ہونا, ماحول ہونا. اللہ پاک ہمیں ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اللہ پاک ہمیں دے. لیکن اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا تو جائے گا نا. بالکل. تو میں تو یہ مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں سورج بھی ہے, سولر بنا لیں, تیل ہے نکال لیں. یعنی دعوت اسلامی کے پاس ریسورسز ہیں, بچوں کی تربیت کروا لیں, بچیوں کی تربیت کروا لیں. دعوت اسلامی کا ویکینڈ سکولنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے, آن لائن سکولنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے, انٹرنیٹ دعوت اسلامی کے پاس ہے, سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے پاس ہے, اسکول دعوت اسلامی کے پاس ہے, مدرسے دعوت اسلامی کے پاس ہے, جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے پاس ہے. اسی طرح سوسائٹیز کے اندر کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز دعوت اسلامی کے پاس ہے. جتنا نفع ہو سکتا ہے. انگلش مبلغین دعوت اسلامی کے پاس ہے, پشتو مبلغین دعوت اسلامی کے پاس ہے, ہند کو مبلغین, سرائکی مبلغین. آپ مجھے کہیں فرینچ, میں بات آپ بتاؤں گا, میں سوئٹزرلینڈ گیا تو سوئٹزرلینڈ کے اندر جنیوا شہر تھا. اچھا. وہ پاکستان ایمبیسی کے ایک صاحب تھے, تو مجھے ملاقات ہوئی, تو مجھے تھوڑی دیر میں گفتگو بات چیت کرتے کرتے کہتے یافور بھائی میں سوئٹزرلینڈ میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں. اچھا. ایک ان کی اپنی ہے, ایک جو اٹلی کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ اٹالین بولتے ہیں, جو جرمن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ جرمن بولتے ہیں, جو فرانس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے فرینچ بولتے ہیں. صحیح. ایک زبان ان کی اپنی ہے, 4 زبانیں بولی جاتی ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر. اچھا. تو جو وہ میں کہتے ہیں جی میں جرمن ہوں, میں جرمن بولتا ہوں. ان صاحب نے کہا, پاکستانی صاحب تھے, اور میری بیگم جو ہے ڈچ بولتی ہیں. اچھا. تو آپ جرمن زبان میں یا ڈچ لینگویج میں کوئی کارٹون ہے آپ کے پاس؟ اچھا. میں نے ہالینڈ کے نگران کو فون کیا, میں نے ان سے کہا مجھے نا کچھ کارٹونز کی قسطیں ایپیسوڈ, یہ غلام رسول کے مدنی پھول, یہ مجھے بھیجیں. اس نے 4 یا 5 مجھے ایپیسوڈ بھیجی اسی وقت سیم, میں نے ان کو بھیج دی, انہوں نے اپنے گھر بھیج دی. اچھا. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اجتماع ختم ہوا, اجتماع کے بعد مجھے کہتا ہے انکریڈیبل, وہ زندہ بات, وہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بڑی تعریف کی. اور مجھے کہتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر کے اندر ڈچ لینگویج کے اندر بھی بچوں کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے. دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے, آپ کی تحریک کے پاس موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا, میں گھر والوں سے کہوں گا, اسلامی بہنوں سے کہوں گا, اسلامی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. بالکل. آپ کی زوجہ کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. آپ کے شوہر کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. آپ بھیجیں نا ان کو اعتکاف میں, بزرگوں کی تربیت کا سامان بھی, مدد آپ بھیجیں نا اعتکاف میں ان کو. بزرگوں کا مدنی چینل ہے سر بھائی, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ایک تو ہے بزرگوں کا مدنی چینل, جی, بابوں کی تربیت بھی انشاءاللہ. بزرگ اصل بزرگوں کے مدنی چینل پر ذمہ داری ہے. ہاں, یہ تو کہہ سکتے ہیں. اب ہم بھی جا رہے ہیں اس طرف ہی, تو ہمیں بھی اپنا مستقبل تعلقات بنا کے رکھیں گے آپ سے. یعنی عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کو, اگر بزرگوں کی تربیت کرنی ہے تو مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل دیکھو, اگر دکھاتے ہیں سنت کی, کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ بزرگوں کی تربیت نہیں ہے. واہ. اگر بچے یہ سوچے کہ باپ کی تربیت نہیں ہے, بہو یہ سوچے سوچر کی تربیت نہیں ہے, تو گھر تباہ ہو گیا. کمال ہے سب. اب بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کی تربیت کے لیے نہیں ہے, یہ تو بزرگوں کا دل لگانے کے لیے ہے. کیا بات ہے سب. واہ. اب بزرگوں کو کہ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں, تو کروا کے دکھائیں تربیت. آپ پھر بچہ نہیں مانتا, دین سیکھنے کی تو حاجت ہے نا بھائی. دین ٹھیک ہے, جو مرضی کریں, آپ مکہ مدینہ کی باتیں کریں بزرگوں سے. واہ. بزرگوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں, تھوڑی گفتگو کریں. 14 طبق روشن کر دیتے ہیں ہمارے پاس, ان کے پاس وہ باتیں جو ہم سوچی بھی کبھی نہیں ہے.
ان کے پاس دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ہمارے جو بزرگ ہیں جی وہ بتاتے جی ڈاکٹر ادھر ہاتھ رکھتا تھا مرض بتا دیتا تھا شاہ جی بالکل ان کا جو بزرگوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا جی وہ ادھر سے نبض دیکھتا تھا اور مرض بتا دیتا تھا آج تو کم از کم 15,000 کا ٹیسٹ کرائیں پہلے آپ جی پھر جا کے مرض کی تشخیص ہوگی پھر مرض کی ٹیسٹ نہیں ہوگی وہ کہ یہ لیبارٹری صحیح نہیں ہے دوسری لیبارٹری سے کرائیں اس کی رپورٹ کمپیٹنٹ نہیں آئی یہ دیکھیں ویریبل آ گیا ہے اب ایک بار اور کرائیں اب پھر ایک اور لیبارٹری سے کرائیں جا کے اللہ اکبر پھر وہ جا کے ڈاکٹر صاحب کہیں گے یار اس میں کچھ نہیں آیا بندہ کہے گا میں صحیح نہیں ہوں وہ کہے گا اچھا پھر ایک آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کرائیں پھر الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آیا اب آپ ایم آر آئی کرائیں اچھا ایم آر آئی کے بعد پھر یہ بھی کرے تو وہ بھی کرے تو یوں بھی کرے تو یوں بھی کرے پھر لگے رہے پھر جب پیسے ختم ہو جائے بندہ کہتا چل 60,000 کی علاج کرانا دامی کرا لو کیا بات ہے صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے برکتوں سے مالا مال فرمائے مدنی چینل کے ناظرین علاج اس وقت تک شاہ جی بندہ کراتا ہے جب تک پیسے ہیں اس کے پاس پیسے ختم پہ دم جا اللہ اکبر اللہ پاک عافیت فرمائے رحمت کی نظر فرمائے یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین دل نہیں کر رہا کہ سلسلہ چھوڑا جائے حاجی صاحب کے تجربات سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں بہت دل چاہ رہا تھا آج تو آپ کی میسیجز بھی میں نہیں لے پایا بہرحال میں آپ سے معافی کا بھی خواستگار ہوں یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ بہت فائدہ مند تھی یہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم میسیجز بھی لیتے ہیں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں آپ کی فرمائش پر بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں لیکن کبھی اگر رہ جائیں تو یقیناً اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے کبھی کوئی عاشق رسول کوئی عاشقان رسول دل میں نہ لائیے گا کہ آج ہماری فرمائشوں کو نہیں لیا گیا یا آج میری بات یا میرا میسیج نہیں پڑھا گیا میری فرمائش بھی ہے میری مان لیں دعوت اسلامی کی آپ پلے سٹور پہ چلے جائیں فون کھولیں جی اور پلے سٹور پہ چلے جائیں ایک ایپ ہے ریڈ اینڈ لسن اسلامی بکس اور اس میں ہر ہفتے میرے لیے سنن رسالہ دیتے ہیں پڑھنے سننے کے لیے موسٹ ریلیونٹ شاہ جی موسٹ ریلیونٹ نالج ہے اور پچھلے 8 سال میں جتنے آج تک رسالے دیے سب موجود ہیں جی فرسٹ آف آل آپ آدھے گھنٹے کا رسالہ ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات لینا معلومات کس نے منع کیا ہے آدم علیہ السلام باپ تھے ہمارے اپنے باپ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے ہمیں بالکل کس دن اللہ نے پیدا کیا مٹی کو کہاں رکھا کتنے دن رکھا غموں کی بارش کتنے دن ہوئی خوشیوں کی بارش کتنے روح نکلنے میں تکلیف کی ہوتی ہے جمعے کے دن آپ کی ہوئی کیا معاملات ہے یہ پھر دوسرا نیک اعمال کا رسالہ جی نیک اعمال کا رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پہ اپنی جو بھی کھانے ہیں وہ پور کریں انشاءاللہ الکریم ٹریفک کے رولز بھی اس کے اندر موجود ہیں بلکہ جو سرکاری ملازمین دیکھ رہے ہیں جو ٹریفک کے اعتبار سے بھی معاشرے کو مہذب بنانے کے اعتبار سے معاملات ہیں معاشرے کے بڑی زبردست قرض کے اعتبار سے بڑی زبردست چیزیں ہیں نیک اعمال کا رسالہ ضرور پر کریں دعوت اسلامی کے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو پروگرام ہے اس سے کم از کم اتنا تو لے جائیں کہ آپ کے پاس ہوم ورک ہے 22 گھنٹے 2 گھنٹے اجتماع ہے یہ پروگرام ہے 22 گھنٹے آپ کے پاس عمل کرنے کے ہیں کل انشاءاللہ شاہ صاحب دوبارہ ہوں گے کیا بات ہے جی انشاءاللہ 2 دن بعد انشاءاللہ ہوں گے وہ جمعرات ہمارا پروگرام نہیں ہوتا دارالفتاء علیہ سنت سلسلہ ہوتا ہے دیگر سلسلے ہوتے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہماری جو اپلیکیشنز وغیرہ کے حوالے سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں پلے سٹور پر جائیں ابھی ہاتھوں ہاتھ اس کو فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی زندگی کا سب سے بہترین پیارا پہلو کہ میرے آقا شفقت فرمانے والے مہربانی فرمانے والے محبت رحمت اور حسن سلوک اور احساس و ہمدردی کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بہترین شوہر بہترین والد بلکہ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں اور ہر رشتے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ چونکہ گھر ہے خاندان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھتے ہیں عمل دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت و احترام کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ ہر ایک شخص حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ یہ پیارے پیارے لمحات گزارے ہیں اور پھر یہ سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے ہمارے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی پسند ناپسند کا لحاظ فرماتے ان کے ساتھ وقت گزارتے اور خوشی اور غمی میں میرے آقا جان عالم برابر کے شریک ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مساوات اور انصاف کو
قائم فرماتے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کرتے، کبھی کسی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی نہ فرماتے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت فرماتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ والدین اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ حسن سلوک اور ادب کا اعلیٰ نمونہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گھر کے ہر رکن کے لیے اخلاقی تعلیم عملی طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ سخاوت، معافی، احترام، تعاون، یہ سب خاندانی ماحول میں نمایاں تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، رحمت، انصاف، صبر اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے گھر کو جنت کی مثال بنایا۔ ہر گھر والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور رویے سے اگر یہ سبق لیتا ہے، اس انداز کو اپنا لیتا ہے، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بھلائیاں پائے گا۔ اللہ پاک یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دانستہ غیر دانستہ طور پر ہونے والی غلطی سے اللہ پاک ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ میں شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش